بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. اور آج ایک دفعہ پھر میرے ساتھ دو بڑے پیارے مہمان موجود ہیں. میرے دائیں جانب پچھلی دفعہ کی طرح خرم الوی بھائی. خرم بھائی کیسے ہیں؟ ثقافہ کیسا چل رہا ہے؟ سے دیکھ لیں میرے شو سے آپ کو سر مشہوری ہوئی ہے آپ کی, تو اس کا سر مجھے کوئی بینیفٹ بھی مل رہا ہے یا یہ ایسی بس روکی سوکی تھی؟ اچھا ٹھیک ہے, ملے گا. ٹھیک, گڈ گڈ گڈ. اور میرے لیفٹ سائڈ پہ موجود ہے پہلے کی طرح حیدر کیسر ستی, جو کوٹلی ستیا سے ان کا تعلق ہے, مری سے نہیں ہے. میری غلطی, میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں. میں نے بہت دفعہ ان کو انٹروڈیوس کرایا اور یہ کہا کہ یہ مری کے ہیں, لیکن مری سے تھوڑا ہی آگے پیچھے کر لیں تو کوٹلی ستیا آتا ہے. تو حیدر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. اچھا, آج آپ کو بلانے کا مقصد تو آپ کو پتہ ہی ہے, یہ تھا کہ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہم بات کر رہے ہیں شادی کے لڈو. تو ناٹ دیٹ یو گائز آر شادی کے لڈو, بٹ بہرحال ٹاپک ہمارا یہ, اور ہم بات کریں گے بیسکلی آل تھنگس ریلیٹڈ ٹو میرج. اور یہ ایک ایسا سوال ہے, مطلب ایسا ایکچولی ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت سارے سوال بھی آتے ہیں, بہت سارے لوگ کوشچن کرتے ہیں, اینڈ یو نو آئی گیٹ لائک اے ویرائٹی آف کوشچنس. سو آئی تھاٹ وائی ناٹ ٹاک اباؤٹ دس سبجیکٹ ان ڈیٹیل, کیونکہ سوال آتے ہیں رینجنگ فرام یو نو شادی نہیں ہو رہی, شادی کیسے کریں, ماں باپ نہیں مان رہے. اچھا ماں باپ تو مان رہے ہیں, ان کے ماں باپ نہیں مان رہے, ٹھیک ہے, میں تو مان رہا ہوں وہ نہیں مان رہی, ٹھیک ہے. اس طرح کے سوال ہوتے ہیں. پھر سوال یہ بھی ہوتے ہیں کہ اچھا شادی اب ہو گئی ہے, اب شادی کے اندر ہمیں کس طرح سے اس کو نبھانا پڑے گا, یو نو واٹ ٹو ایکسپیکٹ in a marriage, you know how to deal with your in-laws and your outlaws and whatever, ٹھیک ہے نا, ان کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے. پھر ہسبینڈ وائف جو آپس میں ہیں ان کا کیا ریلیشن شپ ہوگا, how do you make a marriage work. So there's so many different questions کہ میں نے کہا چلو آج اس ٹاپک پہ ایک دفعہ اچھی طریقے سے تسلی سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں. سو میں نے جو ٹاپک تھا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ 7 ways to make a marriage work. 7 ways to make a marriage work. تو ہم لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی بات کریں گے کہ how can we make a marriage work. آپ دونوں ماشاءاللہ میرڈ ہیں, ماشاءاللہ آپ کا تو ویٹرن ہے, آپ 4.5 سال کا طویل دورانیہ ہو چکا ہے, اور آپ کی شادی کو لگ بھگ کتنے ڈیکیڈ ہو چکے ہیں؟ 2 سال جی تقریباً 2 سال. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو ماشاءاللہ آپ کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ذرا نیو ان دا فیلڈ ہیں فی الحال, مطلب ریلیٹیولی اسپیکنگ, آلدو 2 سال کا عرصہ بھی بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال ریلیٹیولی آئی وڈ سے نیو. اور ماشاءاللہ آپ کا ایک جو ہماری آڈینس کے ساتھ پتا ہو, جنہوں نے آپ کا پچھلا پروگرام دیکھا تھا یونیورسٹی لائف کے اوپر, اس میں میں نے بڑے کینڈیڈلی اور کنوینئنٹلی مینشن کر دیا تھا کہ آپ نے اپنے یونیورسٹی ڈیز میں ہی نکاح کرنے کا شرف حاصل کیا اور اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کیا. ماشاءاللہ ایسے کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس ایج میں, اس کرٹیکل لمحے میں شادی کر لیں. تو سر سلام ہے میری طرف سے آپ کو کہ آپ نے بڑا کمال کام کیا. تو چلیں جی آج کا ٹاپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں. The first point that I would like to mention is کہ جب ہم کہتے ہیں کہ how to make a marriage work, تو ظاہری بات ہے جب ہم میرج کو ورک کرانے کی بات کر رہے ہیں, so I would think it starts with finding the right spouse, finding the right partner. If you want your marriage to work, you need to find a partner who is more compatible with you. کیونکہ جتنا زیادہ آپ ایسا بندہ ڈھونڈیں گے جو آپ سے compatible نہیں ہے, اتنا زیادہ the marriage is not gonna work, because اس کے اندر آپ کے friction بہت زیادہ ہوگا. تو we have to try to minimize the friction between the two parties. Although in any case جب بھی دو لوگ آپس میں ایک نکاح میں آتے ہیں تو compromise تو پھر بھی ہوگا اور بہت سارے challenges ہوں گے, لیکن بہرحال we'll try to minimize that friction as much as possible. تو سب سے پہلے میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں کہ آپ اپنے ذرا ایکسپیرینس سے بتائیں کہ what are the tips and tricks a person can use to find the right spouse. عزیز جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو اگر ہم ٹپس اینڈ ٹرکس کی بات کریں, خیال سے جو بنیادی باتیں وہ تو سب لوگوں کو پتہ ہی ہیں, کیونکہ ہم مولوی بیٹھے ہیں یہاں پہ, تو ہم نے سب سے پہلی بات یہ کہنی کہ یار دین دیکھو, تو وہ میرے خیال سے سب لوگوں کو پہلے کا پتہ ہی ہے. تو جو پریکٹیکل ٹپس ہیں وہ ڈائریکٹ ان پہ آتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. تو پریکٹیکل ٹپس ہر بندہ یہ پوچھتا ہے, خاص طور پہ لڑکے پوچھتے ہیں جی کہ آپ بتائیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کوئی لڑکی اس کا دین کیسا ہے, یا اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ جی لڑکے کا دین کیسے پتہ چلے گا. صحیح. تو اس کا جو بہترین طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے اپنی امیوں کو یا اپنی بہنوں کو یا جو بھی اپنی فیملی میں کوئی خالہ ہیں کوئی طرح, ان کو لانچ کر دیں اور ان کو ہر جگہ ان کی پہنچا دیں, ان کی یونیورسٹی سے لے کے ان کی دوستوں سے لے کے ہر جگہ پہنچا دیں, اور لنکس نکال لیں اور سب جگہ سے پتہ کروا لیں کہ وہ جو خاتون ہیں وہ کیسی ہیں. اور مور آفن دین ناٹ آپ کو 3-4 جگہوں سے چیک کرنے کے بعد نا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار ہر جگہ سے ایک ہی فیڈ بیک آ رہی ہوتی ہے تقریباً
تھوڑا بہت اپ ڈاؤن ہوتا ہے, اوپر نیچے ہو جاتا ہے, لیکن اوور آل یو گیٹ دی سیم وائب. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دین کیسا ہے, دین کی نماز کی پابندی کیسی ہے, اور جب مرد خواتین اکٹھے ہوتے ہیں اس وقت کیا انٹریکشن ہوتا ہے, اور اخلاق کیسا ہے, یہ ساری چیزیں نا آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چلتی ہیں. تو یہ تو ایک پرو ٹپ ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دیر آر ملٹیپل فیکٹرز, جیسے مثال کے طور پہ اگر لڑکا دیکھ رہے ہیں تو لڑکے میں اوبیسلی یہ رول سوئچ ہو جائے گا, اور اب بھائیوں کا کام ہے اور فادر کا کام ہے لڑکی کے کہ وہ جائے اور سی آئی ڈی کریں, بیسیکلی اور سی آئی ڈی کریں, انٹیلیجنس کا کام کریں, تھوڑی انٹیلیجنس گیدرنگ کریں, ذرا تھوڑا سا پتہ لگائیں کہ لڑکا کتنے پانی میں, تھوڑا سا دوست بن جائیں, اور بھی سناؤ تمہارا اس کے کوئی اندر کے پتہ کریں کہ کوئی ہمیں تمہیں اقرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, کوئی اندر کی بات تو نہیں چل رہی. بیسٹ طریقہ ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں سے دوستی کر لیں. ہاں آپ نے بہت ہی پرو ٹپ ہے. جو لوگ سن رہے ہیں یہ سب لوگ اندر کی باتیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, واٹس دا بیسٹ وے ٹو فائنڈ اے اسپاؤس؟ ایک تو خیر اوبیسلی نے بات کر دی, صحیح, اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے جس کو ہم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا. رائٹ. اس میں آپ کا ویلتھ, فیملی اسٹیٹس, بیوٹی اینڈ دین, اور بہترین چیز ہے دین. آئی تھنک ان چاروں چیزوں میں اوبیسلی نمبر 1 پرائرٹی پہ دین ہے, بٹ باقی تینوں چیزوں کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. جو آپ نے کمپیٹیبلٹی بات کی وہ ہر اینگل سے ہم نے دیکھنی ہے. کوشش کریں کہ جدھر شادی کریں تو اس فیملی کا, آپ کی فیملی کا ایک جنرل رہن سہن, اسٹیٹس اور جو طریقہ کار ہے وہ جتنا قریبی آپ کو لگے, یو نو یو کمفرٹیبل ود when you're dealing with them, so that's a good sign. پھر اس کے بعد there needs to be some sort of attraction as well. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل اٹریکٹڈ نہیں ہیں اور there is no attraction at all. نہ لڑکی کو لڑکے میں کوئی اٹریکشن نظر آ رہی, لڑکے کو لڑکی میں کوئی اٹریکشن نظر نہیں آ رہی, تو لیکن کمپرومائز بہت بڑا آپ کرنے جا رہے ہیں, because that is a major factor شادی میں. تو اس چیز کو اوپر بالکل کمپرومائز نہ کریں. کچھ ہمارے دیندار بھائی وہ اتنا زیادہ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ بس صرف دین ہے تو صحیح, لیکن وہ اپنی جگہ بالکل نمبر 1 پرائرٹی ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. اور باقی چیزوں پہ کر سکتے ہیں کمپرومائز, لیکن وہ دیکھنا ہے کس لیول تک کر سکتے ہیں, اتنا برداشت کروں. اچھا, یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کروں گا, یہ کہ اکثر جو مجھے ایک کوشچن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہے نا وہ کسی اور فریکوینسی پہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ کسی اور فریکوینسی پہ سوچ رہے ہوتے ہیں. ناؤ آئی نیڈ ٹو ٹیل دس ٹو دی یگسٹرز ہو آر لسننگ ٹو اس اینڈ واچنگ اس کہ دیکھو, آپ کے ماں باپ جو ہے نا وہ آپ کے دشمن نہیں ہے. We have to understand that. ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن نہیں ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی جو ہے وہ برباد ہو جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یا بچی سکسیسفل ہی ہو. ان کا کرائٹیریا ڈفرنٹ ہوتا ہے. مثلاً فار ایگزامپل اگر ایک لڑکی کے ماں باپ ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی جو ہے کسی اور کے گھر میں جا کے نا, مطلب فار لیک آف بیٹر ورڈ, نوکرانی بن جائے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے اسٹیٹس کی ہو تو پھر یہ کہ ذرا وہاں پہ بھی اس کو ایڈجسٹ کرنے میں فرکشن کم ملے گا. مطلب اگر آپ فار ایگزامپل ایک ویل آف فیملی سے ہیں اور کہیں آپ بہت ایسی فیملی میں بیٹی کو بھیجنا چاہ رہے ہیں جو اتنے ویل آف نہیں ہے, مطلب سوشل اسٹیٹس میں اتنے اوپر نہیں ہے, فیملی کی کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ وہ اسی اسٹیٹس لیول کے ہوں, اس لیے تاکہ بچی کو ایڈجسٹ کرنے میں مسئلہ نہ ہو, ورنہ اس کے لیے بہت بڑا ایک جمپ ہوگا کہ پہلے تو آپ نئے گھر میں بھی جا رہی ہیں, اوپر سے ایڈجسٹمنٹ میں بھی پرابلم آ رہا ہے. یا پھر وہ جو اکثر اوقات ہمارے پیرنٹس ذات پات کا مسئلہ لے آتے ہیں کہ جی ہم جٹ ہیں اور بٹ ہیں اور گجر ہیں اور آئی ہیں, اس میں بھی مطلب although I'm not a big advocate for that, but I can understand where they're coming from. I can understand and at least appreciate کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر ہماری بچی جو ہے نا وہ ہمارے جیسوں میں ہی جائے گی تو اتنا ایزیلی ایڈجسٹ کر لے گی, because she already knows the norms and the cultures and traditions and all that. نئی فیملی میں جائے گی نا تو اس میں اس کو سب کچھ سیکھنا پڑے گا. Not that that's impossible, ہو سکتا ہے. مطلب فار ایگزامپل ایک پاکستانی لڑکی جو ہے وہ شادی کر رہی ہے کسی فار ایگزامپل بنگالی فیملی میں, یا فار ایگزامپل کسی انڈین فیملی میں جو کہ مسلم فیملی ہے فار ایگزامپل, یا کوئی اور فار ایگزامپل فیملی ہے. تو یا ایون پاکستان کے اندر بھی فار ایگزامپل ہمارے پاس سندھی ہیں, پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, بلوچی ہیں, ان کے اندر بھی اگر آپ فار ایگزامپل کرتے ہو تو ہر پروونس کے اپنے کچھ کسٹمز ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک کسٹم میں کوئی چیز پسندیدہ ہے اور یہاں پسندیدہ نہیں ہے. اب لڑکی بیچاری, اس کو نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ چیز آپ مائنڈ کرتے ہیں اور آپ مائنڈ کر رہے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں تھا بیچاری کو. تو یہ فرکشن جو ہے نا منیمائز کرنے کے لیے پیرنٹس نارملی یہ بات کہتے ہیں. لیکن پیرنٹس کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ کبھی کبھار پیرنٹس بھی بڑے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں. پیرنٹ کہتے ہیں نہیں جی لڑکا چاہے جتنا مرضی نیک ہو, ہم نے تو ایسی کی تیسی کرنی نہیں ہے شادی وہاں پہ. تو مطلب میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ پیرنٹس کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ ذرا آپ بھی بچوں کی سن لیا کریں, اور بچوں سے کہتا ہوں ذرا آپ بھی ماں باپ کی سن لیا کریں. بچوں کے پاس نا ایک لسٹ تیار ہونی چاہیے, things that I am looking for in a potential spouse. For example, آپ نے کہا کہ دیندار ہو, کیریکٹر اچھا ہو. فار ایگزامپل مطلب میں بتا رہا ہوں غصے کا بہت تیز نہ ہو, یا غصے کی بہت تیز نہ ہو, کیونکہ اگر آپ کی
آپ کا ٹیمپرمنٹ ذرا سافٹ ہے, آپ کہتے ہو بھائی بہت غصے والا میں شاید برداشت نہ کر پاؤں, میرے لیے نہیں ہوگا. کچھ لوگ ہینڈل کر لیتے ہیں, کسی اور کے لیے مے بی اسموکنگ اور ڈوئنگ دیس ٹائپ آف تھنگس مائٹ بی اے ڈیل بریکر, کہ نہیں, اف دا گائے از لائک اینی کائنڈ آف ڈرگ اور اینی کائنڈ آف اسموکنگ, تو میرے لیے وہ بالکل بھی جو ہے نا مطلب قابل قبول نہیں ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو آپ اپنی لسٹ بنا دیں. ماں باپ جو ہے وہ اپنی طرف سے دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی ہماری بچی جو ہے وہ کہیں اچھے گھر میں سیٹل ہو جائے, اور اسی لیے پھپھو کا بیٹا جو ہے نا وہ بڑا ایک لاجیکل آپشن نظر آ رہا تھا. ریزن بینگ کہ پھپھو کا بیٹا ہمارے سامنے پڑا بڑا ہے, ہم نے اس کا نیپی چینج کیا ہے, ہمیں اس کے ہم نے دیکھا ہے وہ ایگزیکٹلی وہ کیا what type of person he is, what type of personality he has, پلس وہ آپ سے 6 سال بڑا ہے عمر میں, ویسے ہی ویل سیٹلڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی دیٹس اے لاجیکل آنسر. لیکن خاتون جو ہے ان کا دل جو ہے وہ جاوید پہ آیا ہوا ہے. تو جاوید چونکہ آپ کا کلاس فیلو ہے, آپ کی اس سے محبت ہوگی, سب کچھ ہوگا. یہ جو دل کی باتیں ہیں نا, ماں باپ آپ کے لاجیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں لیکن میرا دل جو ہے وہ جو آپ نے اٹریکشن کی بات کی وہ کہیں اور ہے. سو آئی تھنک دیر کین بی اے مڈل لائن دیٹ کین بی ڈران, کہ آپ اپنی لسٹ بتا دیں کہ جی مجھے کم از کم یہ چیزیں چاہیے. باقی وہ پھپھو کا بیٹا ہو یا پھپھو کی بیٹی ہو یا خالہ کی بیٹی ہو یا آپ کے بیسٹ فرینڈ کی بیٹی ہو, آئی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن ایز لانگ ایز دیز کرائٹیریا آر لکڈ آفٹر, یو نو. سو آئی تھنک کہ دونوں سائڈوں پہ بجائے ہم ایموشنل ہو جائے, اور بچوں کو میں ٹپ یہ دوں گا کہ اگر آپ نے اپنے ماں باپ سے بات کرنی بھی ہے, آپ جا کے تمیز سے بات کریں کہ بھئی میری یہ مطلب ریکوائرمنٹ ہے, پیار سے بات کریں. ماں سے بات کر لیں, ابا جان سے ڈائریکٹلی کریں گے تو مار پڑے گی, اس لیے میں وہ چیز ریکمینڈ کر رہا ہوں جو آپ کے لیے سیف ہے. تو امی سے بات کریں کہ بھئی یہ میری ریکوائرمنٹس ہیں, اور وی نیڈ ٹو ہیو دس کانورسیشن. آئی تھنک کہ ماں باپ میں اور بچوں میں نا یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے اس کو ریموو کرنا چاہیے, بیکاز یہ زندگی کا فیصلہ ہے. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ یا ماں باپ جبرن بچوں کی شادی کرا دیں, یا بچے خود کہیں کہ جی ایسی کی تیسی ہم جہاں مرضی ہوگی ہم کریں گے. وہ بھی نہیں ہے, دونوں چیزیں ایکسٹریمز ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈرا a line when it comes to finding the spouse, and I think this is the first point, کہ if you want your marriage to work, you need to find the right partner first. بالکل. And اس میں ایک اور pro tip یہ دوں گا کہ you know when you go to meet the potential spouse, آپ مل سکتے ہیں, آپ چاہیں تو 50 دفعہ جا کے مل لیں لیکن کسی محرم کی موجودگی میں, but please خدا کا واسطہ ہے ask the right questions. خواتین فار ایگزامپل اگر پوٹینشیل اسپاؤس سے ملنے جا رہی ہیں اور پوچھیں اچھا یہ بتائیے آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے, ڈز اٹ ریئلی میٹر ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس, اس کو بلو پسند ہے یا ریڈ پسند ہے, ڈز اٹ ریئلی میٹر. یہ پوچھو تمہارا 5 ایئر کا جو ہے نا کریئر پلان کیا ہے, what type of qualities مطلب are in you which are good, what type of qualities are in you which you don't like, یا آپ کے بارے میں لوگ کیا مطلب تاثر رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین پھر CID بھی ہے, تو وی ٹرائی ٹو فائنڈ اے لاجیکل وے, اینڈ فائنلی استخارہ کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر یہ رشتہ ہمارے لیے اچھا ہے پلیز میک اٹ ایزی فار اس, اینڈ دین وی پروسیڈ, اینڈ انشاءاللہ ہو گیا الحمدللہ. نہیں ہوتا ثم الحمدللہ, مے بی اللہ ہیز بیٹر پلانس فار اس. سو آئی تھنک دس از ویئر وی آر ناؤ. دی سیکنڈ تھنگ دیٹ آئی وڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ از کہ ہاؤ ٹو میک اے میرج ورک. being responsible on both sides, husband بھی responsibility کو سمجھے اور wife بھی responsibility کو سمجھے. آج کل ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر بندہ اپنے رائٹس کی تو بات کرتا ہے, اپنی responsibility کی بات نہیں کرتا. بالکل ستی صاحب روشنی ڈالیں اس پہ. ابھی یہ جو نا ہماری بہت سیلفش اپروچ ہوگی, جیسے آپ نے خود ہی کہتے ہیں نا, ہماری سیلفش اپروچ ہوگی. ہم ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار مجھے میرے ساتھ دوسرے بندے کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے تھا, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, دونوں ہر بندہ یہ سوچے گا یار کہ مجھے اس کو یہ دینا چاہیے, یہ کرنا چاہیے تھا, اس کو ایسے مجھ سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ نہیں بات کرنی چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ہم اس طریقے سے سوچنا شروع کر دیں کہ ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں یا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا, میں کیا 100% ویسا ہوں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہونے کے لیے کہا ہے, اگر میں ویسا نہیں ہوں تو پھر I cannot expect perfection from the other person as well. اور اس کے اندر سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جو مرد ہے وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں اور جو خواتین وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں. اگر ان کو یہی نہیں پتا ہوگا, جس کو آپ آج کل جو ایک لائن بلر کی جا رہی ہے نا جینڈر رولز والی, جی جی جی, کہ نہیں جینڈر رولز ہوتے ہی کوئی نہیں ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں, مرد عورت دونوں جو ہے نا وہ سیم کام کریں, مرد بھی یہ کام کر سکتا ہے عورت بھی یہ کام کر سکتی ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک, ان کی جو برین کی ہارڈ وائرنگ ہوئی ہوئی ہے وہی فرق ہوئی ہوئی ہے. تو بچوں کی تربیت کے اندر, گھر کا نظام چلانے کے اندر, گھر کا موڈ بنانے کے اندر, ان سب چیزوں کے اندر جو بنیادی رول ہے وہ خاتون کا ہوتا ہے, وہ لڑکی کا ہوتا ہے. اور جو باہر کے سارے کام ہیں, جیسے کہ نان نفقے کی ذمہ داری ہوگی, گھر کی پروٹیکشن کی ذمہ داری ہوگی, کسی جگہ پہ سٹینڈ لینے کی ذمہ داری ہوگی, ہے جہاں پہ مرد کو مرد بننے کی ضرورت ہے, وہاں پہ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو مرد ہیں ان کے اندر جو رجولہ کی کوالٹیز ہیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں.
تو ہم دونوں کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کون سے کام کرنے والے ہیں اور کون سے نہیں کرنے والے ہیں, اور دوسرے بندے کی جو ڈومین ہے اس کے اندر آ کے ایکسپرٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے جو خاوند ہیں ان کو گھر میں آ کے ہر چیز پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ والا گملہ ادھر کیوں پڑا ہوا ہے, یہ چیز یہاں پہ کیوں ہے, اس دیوار کو لال کیوں کروا دیا, بچے کو جو ہے نا یہ کپڑے کیوں پہنا دیے, اس ٹائم پہ یوں کر رہی ہو, کھانے میں یہ, مطلب اتنی زیادہ چیزوں میں کیڑے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو خواتین ہیں ان کو باہر کے کاموں کے اندر نہیں بہت زیادہ بولنا چاہیے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کی شادی کو 20 سال ہو گئے, آپ کا ایکسپیرینس جو ہے نا ماشاءاللہ بڑی حکمت کی باتیں کی یار. یہ بندہ جو ہے نا یہ جتنا زمین سے اوپر ہے اتنا نیچے بھی ہے ماشاءاللہ. تو اگلے سوال یہ بہت ختم ہو گیا یار, تو آپ نے اینڈ کر دیا, میں تو شو ہی ختم کر کے جا رہا ہوں یار, خدا حافظ بھائی میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے چلو الحمدللہ. آپ اس میں تھوڑی روشنی ڈالیں کہ جو انہوں نے ویسے روشنی ڈالنے والی بات رہ تو نہیں گئی, لیکن بہرحال پھر بھی honestly یہ بات یہی بیسیکلی کہ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھنا. دوسرا یہ جو پہلا پوائنٹ تھا نا, اس پہ سب سے زیادہ ورکنگ کرنے والی کہ دوسروں سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا اس کو منیمل رکھیں. ایون یہ ایک پوائنٹ ہے نا کہ بندہ کبھی کبھار کوئی انسان تیار کرتا ہے میں تو اپنی طرف سے 100% کر رہا ہوں, میں تو یہ 10 چیزیں میں کر رہا ہوں, ہاں یار 1-2 میری رہ جاتی ہیں, دوسرا بندہ تو 2-3 بھی نہیں کر پا رہا, تو آٹومیٹکلی یو اسٹارٹ ٹو فیل کہ یار کمپیریزن کرنا شروع کر دیں who's doing more. صحیح. آئی تھنک یہ بالکل بھی فیئر طریقہ بھی نہیں ہے, 1, اور نمبر 2 یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, بیکاز اٹ اونلی لیڈس ٹو پرابلمز ان دا ہاؤس, اور وہ پرابلمز دونوں پارٹیز کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. نہ اس سے پرابلم کیوں, آپ جو اصل کام ہے کرنے والے اپنی رسپانسبلٹیز اس سے ہٹ کے دوسرے کو اس کی بس چیزیں یاد کراتے رہتے ہیں, بجائے اس کے کہ اگر یاد کرانی بھی, اگر واقعی کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو وچ یو فیل کہ یار ویری امپورٹنٹ ہے دوسرے بندے کے لیے, اس کے اپنے لیے بڑا ضروری, تو وہ ایک طریقہ پیار محبت سے حکمت کے ساتھ آپ اس کو بتائیں. بٹ تھوپنا کسی پہ یار یہ تمہارا ریسپانسبلٹی تھی کیوں نہیں کی, یا زبردستی کرانے کی کوشش کرنا, جبرن کرنا, وہ آئی تھنک از کاؤنٹر پروڈکٹیو. ہاں اچھا, اس میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ جو اکثر لڑکے میرے پاس جب آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ضیاء بھائی میں تو شادی کرنا چاہ رہا ہوں, میرے ابا نہیں مان رہے, میری امی نہیں مان رہی, میں تو کرنے کے لیے تیار ہوں. تو دیکھیے میں آپ کے دکھ اور درد کو سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن بات یہ کہ سب سے پہلے میں لڑکوں کو جو کہ شادی کرنے کے موڈ میں ان کو میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ یار اسٹارٹ ایکٹنگ رسپانسبلی. دیکھیں آپ کے پیرنٹس, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ وہ پاگل نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ابھی تک بچے ہیں, آپ 18-19 سال 20 سال کے بچے ہیں, تو وہ کیوں آپ کی شادی کرائیں گے. جب آپ خود فرنٹ فٹ پہ آئیں گے نا اور آپ اپنی رسپانسبلٹی بھی اٹھائیں گے اور آپ ماں باپ کے بھی کام آئیں گے, پھر وہ کہیں گے ہاں جی ہمارا بچہ بڑا ہو گیا. دیکھو ورنہ ہمارا آج کل کا 18-19 سال کا لڑکا جو ہے وہ اللہ معاف کرے پب جی سے ہی باہر نکلا ہے تو بڑی بات ہے, سارا دن وہ پب جی پہ لگا ہوا ہے, سارا دن وہ واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, آگے پیچھے اسنیپ چیٹ پہ فضول قسم کی کام کر رہا ہے. تو پیرنٹس کہتے ہیں یار یہ تو نان سیریس ہے, یہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتا تو کسی اور کا کیا خیال رکھے گا. سو دس از ویئر the parents realize کہ اس کو شادی کرا کے ہم نے کسی اور کی بچی خراب کرنی ہے, ہم کیوں کرائیں گے. سو بردرز کو میری ایڈوائس یہ ہے کہ لیٹس لرن ٹو گرو اپ اینڈ ایکٹ لائک ایڈلٹس. ایک طرف ہم بات کرتے ہیں محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا تھا, دوسری طرف آج کل کا 17 سال کا لڑکا اگر اپنا بیڈ فتح کر لے تو بڑی بات ہے کہ جی وہ بیڈ اپنا بنا لیتا ہوگا. دوسری طرف خواتین کی جہاں تک بات آتی ہے تو اگر ایک لڑکی جو ہے نا وہ چاہے بی ایس سی کر لے چاہے وہ ایم ایس سی کر لے, سر گیم ختم ہوتی ہے گول روٹی پہ آ کے, کیونکہ اماں کو بھی پتا ہے کہ مطلب گول روٹی سے مراد ایک فکر اور سوچ ہے, ٹھیک ہے, صرف گول روٹی نہیں ہے. گول روٹی کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہ ہاؤ مچ ڈومیسٹک اسکلز شی ہیز, بیکاز آپ ٹھیک ہے ایم ایس سی آپ کی اپنی جگہ, بی ایس سی آپ کی اپنی جگہ, لیکن یو نیڈ ٹو نو کہ گھر کے اندر کے معاملات کیسے چلتے ہیں. آپ نے آفٹر آل آپ میرج کے بعد آپ نے گھر چلانا ہے, یو ہیو ٹو بی دا ہوم میکر, آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اگر اس میں آپ کہیں کہ جی سوری آئی ول گوگل اٹ لیٹر, تو اٹس ناٹ گونا ورک, ٹھیک ہے نا, اٹس ناٹ گونا ورک. سو آپ اپنی امی کو یہ دکھائیں, یہ میں خواتین سے کہہ رہا ہوں, آپ اپنی امی کو پروو کریں کہ آپ شادی کے لیے ریڈی ہیں. پھر آپ کی امی, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی ماں باپ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی شادی ہو جائے اور پھر ہمیں اس کے بارے میں سننا پڑے کہ جی آپ کی بیٹی بڑی نکمی ہے, آپ کی بڑی جو ہے نا بیٹی بڑی نالائق ہے, بلکہ وہ سننا یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ کی بیٹی جو ہے نا وہ ہیرا ہے, آپ کی بیٹی جو ہے نا وہ ان لاز, اس کے ان لاز یہ کہیں کہ آپ کی بیٹی جو ہے نا شی از اے جیم ان آور ہاؤس اینڈ ماشاءاللہ اس نے اتنا سب کا خیال رکھا ہوا ہے, شی از سچ اے ہوم میکر, سچ اے پلیزنٹ پرسنالٹی. وہ یہ سننا چاہتے ہیں. تو ماں باپ ایسے نہیں پکڑ کے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں گے کہ جی آتا کچھ نہیں ہے, اور وہاں جا کے الٹا پھر وہ تانے دیں کہ جی یہ کس قسم کی بیٹی بھیجی آپ نے. سو ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا بھی سر فخر سے بلند ہو اور آپ بھی خوش ہوں. سو آپ اپنے طور پہ اپنی ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز کے لیے اپنے آپ کو گروم کریں, اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. سو لڑکے بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, بی مین, اسٹاپ بینگ بوائز, اینڈ لڑکیاں جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کریں ان دا سینس کہ وہ ایک ہوم میکر بنے. مطلب اپارٹ فرام آل دی ادر ایجوکیشن جو ان کے پاس ہے, لائف اسکلز جو ہے نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. دس از واٹ بیسکلی
basically makes and breaks marriages as well. So I think ये जगह जो है ना ये है कि दोनों साइडों पे what makes marriages work, it's when both parties start acting responsibly. अच्छा जी, आज की तीसरी चीज, तो हम लोग ठीक पेस पे चल रहे हैं, बीच में कोई सवाल जवाब भी लेते हैं इंशाल्लाह. अच्छा जी, how important is compromise and sacrifice in a marriage? Is it like this कि आप शादी करते हैं और बस it's perfection, it's like a fairy tale and they lived happily ever after, the end, and now it's you are the prince, she is the princess, you live in a palace and people serve you and life is happy with butterflies and rainbows? क्या ऐसे ही होता है या क्या it's about compromise and sacrifice? शादी है ही सैक्रिफाइस का नाम. अगर आपने कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सीखा तो आप चाहे जितनी मर्जी, जो हमने पहले बातें की ना, चाहे आप जितने मर्जी रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे आप जितने मर्जी कंपैटिबल शख्स अपने लिए ढूंढ के लेके आ जाते हैं, लेकिन जब वो शख्स आपके घर में आ जाएगा ना, उसके बाद सारी की सारी गेम है ही आपके कॉम्प्रोमाइज की. क्योंकि जब आपने किसी बंदे को बाहर से देखा है, उसके बारे में बातें सुनी है, तो आपको उसकी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज भी पता होंगी, लेकिन आपको बहुत सारे लोग उसके बारे में हर चीज नहीं बता सकेंगे. वो शख्स जब आपके साथ रहना शुरू करेगा तो उसकी पर्सनैलिटी की जो कमियां कोताहियां वो आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है. जब वो कमियां कोताहियां सामने आएंगी ना, उस वक्त हम लोगों को जो है ना, वो क्या कहते हैं, हमारा बबल जब वो बर्स्ट रहता है, हमें लगता था यार ये बंदा तो परफेक्ट था, ये तो गलती नहीं कर सकता था, ये तो क्या कहते हैं, ये मेरी बीवी थी, ये तो इतनी इसके बारे में इतनी अच्छी बातें सुनी थी, और ये घर में आके जो है ना ये सुबह तक सोई रहती है, या फलाना है, ये बहुत सारे मसले हो सकते हैं. जब उसके साथ रहना शुरू करते हैं, फिर आपको ये एहसास करना चाहिए बुनियादी तौर पे कि वो इंसान है. सही. और अगर इंसान होने के नाते इट इज नॉट पॉसिबल कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली 100% आपकी तरह ही सोचेगा या सोचेगी. हो सकता है वो बंदा बिल्कुल दीनदार हो और जैसे आपकी रिक्वायरमेंट सब चीजें वो पूरी हो, आपका बिल्कुल आइडियल पर्सनैलिटी हो ऑन पेपर, लेकिन जब आप उसके साथ रहना शुरू करेंगे, उसकी अपब्रिंगिंग की वजह से, उसकी एजुकेशन की वजह से हजार चीजें होती हैं, उन चीजों की वजह से वो बंदा, उसकी पर्सनैलिटी वो नहीं होगी जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होगी. तो ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यार जब दो भाई एक घर में रहते हुए एक ही तरबियत हासिल करके बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटीज बन जाती हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा डिफरेंट पर्सनैलिटीज के साथ रहने के लिए. अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम किसी इंसान के साथ नहीं गुजारा कर सकते, क्योंकि हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है. कोई बातूनी होता है, कोई खामोश रहता है, कोई बंदा आउट गोइंग होता है, कोई अंदर रहने का शौकीन होता है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है. अगर आप उसके साथ एडजस्ट करना नहीं सीखेंगे, अगर आपके जहन में ये बात नहीं बैठ रही है कि यार हर बंदा डिफरेंट है, और उसकी एज लॉन्ग एज वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हुदूद को पामाल नहीं कर रहा, किसी हराम में नहीं पड़ रहा, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है, जो उसके नेचुरल ट्रेट्स हैं, लेट देम बी, और मैं उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट करूंगा. हाँ, अगर मैं उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट चाहता हूँ तो आई विल गिव देम द रिकमेंडेशन, नहीं तो कोई मसले वाली बात नहीं है. मैं अगर बेशक डिफरेंट पर्सनैलिटी भी हूँ तो आप कहते हैं कि जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. दो एक जैसे बंदे घर में हो जाएंगे तो फिर वो घर में मामला भी नहीं चल सकेगा. इसलिए और आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि यानी ऐसा होता है कि दो सगे भाई जो हैं या सगी बहनें जो हैं, इवन ट्विंस आप ले लें, ट्विंस भी ले लें, जिनको एनवायरनमेंट भी प्रीटी मच सेम मिला, माँ बाप भी वही मिले, स्कूलिंग भी वही मिली, सब कुछ, उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं. तो लेट अलोन के एक ऐसा बंदा जो कि आप किसी और घर से आ रहा है, किसी और अपब्रिंगिंग से आ रहा है, किसी और बैकग्राउंड से आ रहा है, किसी और जेंडर से आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ना करे कल को वो सेम जेंडर वाला केस हमारे यहाँ शुरू हो जाए, अल्लाह हम सबको बचाए इस फितने से. लेकिन यू नो ऑपोजिट जेंडर भी है और सब कुछ डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली इसमें तो फिर ये चीजें तो आएंगी, आपको हैंडल करना पड़ेगा. जी अलवी साहब, आप बताएं कि इसमें क्या आपका एक्सपीरियंस है विद रिगार्ड्स टू कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस? बिल्कुल ऐसे ही है. एक तो ये होता है कि व्हेन यू गेट मैरिड ना, तो पहले और शादी से पहले भी जो हमारी मुलाकातें हो रही होती है ना, उसमें जिस तरह हमको हमारे पास मेहमान आते हैं, वी आर बेस्ट बिहेवियर. तो जब भी इनिशियल मुलाकातें और इनिशियल मंथ्स, इवन कुछ केसेस में अप टू ईयर, आप दोनों ना मियां बीवी एक दूसरे के साथ एक बड़ा, जैसे हम बोलते हैं हनीमून पीरियड चल रहा होता है, वेरी नाइस टू ईच अदर, हर चीज में यू नो आप सैक्रिफाइस बड़ा खुशी खुशी कर रहे होते हैं, यू नो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहे हैं, जी मैं तो ऐसे. बट उसके बाद ना थोड़ा से बाद यू स्टार्ट टू एक्सपेक्ट थिंग्स, और आपके वो जो कह रहा था आपके जो पेपर पे पर्सनैलिटी होती है ना, यू स्टार्ट टू इमेजिन यार ये पर्सनैलिटी फिट करनी चाहिए. सही. द मोमेंट वो वहां फिटिंग नहीं हो रही होती ना, तो आप फिर गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं. सही. तो व्हाट हैपेंस इज कि आप जो अपना स्पाउस है उसको अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक देखना चाह रहे होते हैं, राइट. तो जब वो नहीं होते तो आपको कहते हैं ऐसा बने नहीं. सही. जब तक वो बन नहीं पा रहे होते तब तक फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. सही. तो ये जो एक्सपेक्टेशंस आप लेके जो बैठे हैं, इनको 2 मिनट के लिए साइड पे करना चाहिए. जो रियलिटी है ना उसमें आना चाहिए कि यार दिस इज रियल, दिस इज डिफरेंट पर्सन, जो हमने सारी बातें की कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी, उसकी अपनी अपब्रिंगिंग है,
ان کے اپنے لائف ایکسپیرینسز ہیں, بالکل ایک ڈفرینٹ ماحول سے آئی ہوئی ہے گھر میں. دین دی ادر پارٹ از کہ جینڈر ہے, 2 سیپریٹ جینڈر ہے, ہم پوری طرح ایک دوسرے کو اس طرح بھی نہیں سمجھ سکتے, اسپیشلی ونس عورت جن فیزز سے گزرتی ہے, پریگننسی اینڈ آل دیٹ, اینڈ وہ جو سارے اس کے بعد کے جو بچوں کے بعد کے معاملات ہیں اس میں بھی اتنے ڈفرینسز ہیں مردوں عورتوں میں کہ آپ ود ٹائم آپ ریئلائز کرتے رہتے ہیں یار ہم ڈفرینٹ ہیں, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آور رولز اینڈ رسپانسبلٹی, اسی کے اندر رہیں گے تو کام سیٹ رہے گا. دوسری چیز یہ کہ اپنے اوپر نا ورکنگ ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے. آئی تھنک دینی ایسپیکٹ سے نا ہمیں اپنی کوتاہیوں پہ, اپنی ویکنیسز پہ نا کام کرنا چاہیے, اور میرج کے اندر جو پیشنس کا ایلیمنٹ ہے نا اس کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. تو کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ لیں, کوئی لیکچر سیریز اٹینڈ کر لیں. ایک ابن القیم کی بڑی زبردست کتاب ہے پیشنس اینڈ گریٹیٹیوڈ, وہ پڑھیں تو اپنے اندر نا یہ چیزیں ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں, بیکاز یو ول ہیو ٹو فیس دیز چیلنجز. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسئلے ہو ہی نہ, یا آپ کی مرضی کے خلاف جو چیز نہ ہو, یہ ہوگی. You need to prepare yourself کہ میں نے وہ جب ہوں گی تو میں نے اپنے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور اپنا ریلیشن کیسے ڈیولپ کرنا, خراب نہیں ہونے دینا. صحیح. اچھا اس میں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اکثر اوقات یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ لڑکی ایڈجسٹ کرے گی, کیونکہ لڑکی دوسرے گھر میں جا رہی ہے, لڑکا تو پہلے سے اپنے گھر میں, تو ساری ایڈجسٹمنٹ جو کرنی ہے وہ لڑکی نے کرنی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ لڑکے کو بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے, اور اس کو زیادہ ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے کہ دیکھو ایک لڑکی جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے. دیکھو یعنی کم آن لیٹس بی آنیسٹ ود ایچ ادر, ہمیں اگر اپنا گھر چھوڑنا پڑے, ٹھیک ہے نا, ہم اگر چھوڑتے ہیں کہیں ٹریول کے لیے جاتے ہیں, ہفتہ رہے, 10 دن رہے, اس کے بعد وی ڈائنگ ٹو گو بیک ہوم, رائٹ. ہمارا تو یار اپنا بیڈ ملے, اپنا باتھ روم ملے, اپنے وی وانٹ ٹو گو بیک ہوم, کیونکہ آفٹر اے وائل یو اسٹارٹ گیٹنگ اینکشس. ناؤ دس گرل ہیز لیفٹ ہر ہاؤس, اور وہ سب کچھ چھوڑ کے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں آ کے رہ رہی ہے, اور وہ آلریڈی ایک سیکریفائس کر رہی ہے, وہ ڈے 1 سے سیکریفائس کر رہی ہے. سو آئی تھنک ہسبینڈ کے پوائنٹ پہ نا ہمیں تھوڑا سا زیادہ سمپیتھیٹک اور ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے, کہ جہاں پہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ شی از آؤٹ سائڈ آف ہر کمفرٹ زون, آئی ایم آلریڈی ان مائی کمفرٹ زون, میں نے تو کوئی چینج نہیں کیا ایز سچ. تو مجھے چاہیے کہ میں زیادہ اکوموڈیٹنگ ہوں, زیادہ خیال کروں. اور یہ بات جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ یو سی نو بڈی از پرفیکٹ, وہ جو ہم لوگوں نے ایک پرفیکشن کا بنایا تھا نا کہ میری بیوی بالکل پرفیکٹ ہے ہر لحاظ سے, یہ وہ آپ کو سونر اور لیٹر اس میں کریکس نظر آنا شروع ہو جائیں گے. The difference is whether you're able to live with her despite those little faults جو کہ آپ میں بھی ہیں, آپ میں بھی, کیونکہ آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہے نا, یا تو آپ بڑے پرفیکٹ ہوتے تو بات کرتے, اللہ کے سوا کون پرفیکٹ ہے. تو پوائنٹ از کہ ان میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی کہتے ہیں کہ مے بی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جو تمہیں پسند نہ ہو, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہو. سو دس از ویئر دا پیشنس پارٹ کمز ان, دس از ویئر دا حکمہ کمز ان, کہ یو ٹرسٹ دا پلانز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ یہ کہتے ہو کہ دیکھو اوور آل جو میں نے کوئی بھی ڈیل بریکر اس میں نہیں ہے, میں نے جو چیزیں سلیکٹ کی تھی, اگر آپ نے صحیح طریقے سے اسپاؤس کو سلیکٹ کیا تھا, آپ کہتے ہو جو مجھے چیزیں چاہیے تھی وہ ماشاءاللہ اس میں ہے, اینڈ اگر تھوڑی بہت اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں تو آئی ایم ولنگ ٹو ایڈجسٹ, بیکاز اوور آل شی ہیز اور ہی ہیز دا کوالٹیز دیٹ I was looking for. And then اگر کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جاتی ہے کہ جی اب یہ ڈسکور ہوا کہ ان میں یہ مسئلہ بھی ہے, اب یہ ڈسکور ہوا یہ بھی مسئلہ ہے, تو انشاءاللہ we can compromise on that and we can work for the greater good انشاءاللہ, کیونکہ پرفیکشن تو کہیں نہیں ملے گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کسی میگزین میں کوئی فوٹو شاپ ایئر برش تصویر دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے, I'm sorry she is not, and neither is the person that a girl might be thinking کہ نہیں یہ بندہ بڑا پرفیکٹ ہے. ضروری نہیں ہے وہ پرفیکٹ ہو, کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے, اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر نا میرج میں کمپیریزن شروع ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل the wife might compare her husband with somebody else, کہ آپ تو یوں کرتے ہیں, اس کا ہسبینڈ تو بہت اچھا ہے, اس کا ہسبینڈ تو یوں کرتا ہے. This is killer for a marriage. And likewise husband comparing his wife with somebody else's wife, تم تو مجھے فلاں نہیں کرتی, اس کی بیوی تو بڑی اچھی ہے, اس کی بھی تو وہ کرتی ہے. بھائی who likes to hear stuff like that? آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں, مطلب مفتے میں ذلیل کر رہے ہیں اس کو بغیر وجہ کے. ایک تو آلریڈی ہسبینڈ ہو یا وائف ہو, دونوں ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں, and the last thing you want to hear is comparison with somebody else. کہ بھائی مجھے ایک فار ایگزامپل میں آپ بتاتا ہوں, میرے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ جی میرا ہسبینڈ بڑا فلانا ہے, ڈمکانا ہے, یہ ہے وہ ہے. میری جو فرینڈ کا ہسبینڈ ہے وہ بہت اچھا ہے, وہ اس کو امریکہ کے ٹور کراتا ہے, وہ ہر 3-4 مہینے بعد یورپ جاتے ہیں, یہ وہ. Now it just so happened کہ I knew the woman she was talking about and I knew the husband she was talking about. میں نے کہا میں اگر آپ سے کہوں کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے نا اس پہ چیٹ کرتا ہے, اور وومنائزر آف دا ہائیسٹ آرڈر ہے, لیکن اس کی بیوی کو نہیں پتا, پھر کیا کہیں گے آپ؟ کہتے نہیں ایسا کیسے. میں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیٹ سپوز میں کہتا ہوں آپ سے, تو کہتے نہیں پھر تو میرا ہسبینڈ اچھا ہے. میں نے کہا بس الحمدللہ, اللہ کا شکر کرو کہ تمہارا ہسبینڈ جو تمہیں ملا نا وہ تمہاری مرضی کے مطابق ملا ہے. سو دی تھنگ از کہ وہ جو کمپیریزن کر رہے تھے نا, ان کو ایک
خاص پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے, آپ کو بیہائنڈ دا سینس نظر نہیں آ رہا کہ اس میں ایپ کیا ہے, تو آپ کہہ رہے ہو اس کا اچھا اچھا سارا لے رہے ہو, برا برا سارا اگنور کر رہے ہو, اور اپنے ہسبینڈ کا صرف برا نظر آ رہا ہے, اچھا کچھ نظر نہیں آ رہا. اینڈ لائک وائز اٹ کوڈ ہیپن فار اے گائے آلسو, کہ گائے جو ہے اس کو بھی اپنی بیوی کی ساری بری چیزیں نظر آ رہی ہیں اور دوسری کی بیوی کی ساری اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور وہ آ کے ساری اس پہ مسلط کر رہا ہے کہ نہیں اس میں تو یہ ہے وہ ہے. بھائی اس کی جو اس میں جو ایپ پائے جاتے ہیں وہ اگر آپ کی بیوی میں ہوتے شاید آپ برداشت نہ کرتے. سو دا پوائنٹ از بوتھ پارٹیز نیڈ ٹو ٹون ڈاؤن دیئر ایموشنز اے لٹل بٹ, اینڈ تھوڑا سا ایک سیکریفائسنگ اور کمپرومائز کا جذبہ لے کے. میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے یہ کہا نا کہ کمپیریزن والی بات, میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے معاملے میں کمپیریزن والی جو بات ہے نا, یہ چاہے ہسبینڈ ہے چاہے وائف ہے, ان دونوں کو یہ نو ٹالرنس زون ہونی چاہیے. یعنی کہ جب بھی کہیں پہ کمپیریزن کی بات شروع ہو, چاہے وہ آپ کی ان لاز کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ کی اپنی مدر کرتی ہیں, چاہے وہ آپ کے اپنے فادر کرتے ہیں, چاہے آپ کی بہن کرتی ہے, کوئی بھی کرتا ہے, اگر وہ ذکر کرنا شروع کر رہی ہے آپ کے اسپاؤس کے بارے میں اور کمپیریزن شروع ہو رہا ہے وہاں پہ, تو یہ ہسبینڈ اور وائف کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اس کی غیر موجودگی میں اس کو پروٹیکٹ کرے. وہ کہ نہیں دیکھیں دس از نو ٹالرنس زون, یہاں پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی, کمپٹیشن ہے ہی نہیں یہاں پہ کسی سے. ٹھیک ہے, یہ کمپیریزن جیسے آپ نے کہا نا بالکل ان لاجیکل ہے, مطلب یہ بنا ہی نہیں سکتے. یہاں پہ آپ کو پکچر اور نظر آ رہی ہے, وہاں پہ پکچر آپ کو پوری ہے ہی نہیں. بالکل کیونکہ وہی بات جو ہم نے شروع میں کی نا, وہ ان سے آپ ایز اے مہمانوں کی طرح ملتے ہیں, وہ اپنا بیسٹ ورژن ہی آپ کو دکھاتے ہیں, بیہائنڈ دا سینس ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے. تو جو اوپر والا نظر آ رہا ہے اس کی بیسس پہ آپ کہیں اور کمپیریزن کرنے شروع تو وہ بالکل ایک نان سینسیکل سی چیز ہے. اکثر بچے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہماری امی جو ہیں وہ دوسروں کے بچوں سے بڑے پیار سے ملتی ہیں, ہمیں وہ ڈانٹتی ہیں, کبھی کبھار ملتی ہے نا, تو دوسروں کے بچے کہتے ہیں تمہاری امی تو بہت اچھی ہے, کہتے ہیں ہاں وہ تمہارے سامنے اچھی ہوتی ہے, ہمیں جو جوتے پڑتے ہیں نا وہ ہمیں ہی پتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بات ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ اصل میں نا جو جن لوگوں سے ہمارا انٹریکشن تھوڑا ہوتا ہے نا ان کے ساتھ سویٹ بننا ایزی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہتے السلام علیکم کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, کوئی چائے پانی, کیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سویٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا. ہاں دونوں لمیٹڈ ٹائم کے لیے فیک کرنا آسان ہوتا ہے نا. اٹس ایزی ٹو فیک اے اسمائل, اٹس ایزی ٹو فیک کورٹیسنس, رائٹ. لیکن جس کے ساتھ آپ نے دن رات گزارنی ہے اس کے ساتھ تو پھر آپ ریلیکس ہوں گے, پھر آپ کے اندر کا جو جن ہے وہ نکلے گا, پھر آپ اپنی چیزیں, تو اس میں پھر جو ہے نا وہ پھر پرابلمز آتی ہیں کہ when the real self comes out. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے رولز ڈیفائن کیے ہیں. مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا, الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو ہے نا مردوں کو قوام بنایا, which means کہ they are the protectors and maintainers of women, اور ان کے اوپر ایک خاص responsibility ہے. اچھا on the other hand women sometimes, recently ایک اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بتائیے کہ مرد جو ہے نا وہ سیر سپاٹے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یعنی گھوم پھر لیتے ہیں, خاص طور پہ ہم لوگ تو بائک لے کے نکل جاتے ہیں, تو عورت کیا کرے, عورت تو مجبور ہے, عورت کیا کرے. تو میں نے ان کو یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں عورت جو ہے نا اس کے پاس وہ طاقت ہے جو مرد کے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, عورت جو ہے نا اگر وہ چاہے, یہ میں خاص طور پر ایڈوائز دے رہا ہوں, میری حکمت کی باتیں غور سے سنیے گا, ٹھیک ہے, ایکسپیرینس ہے اس کے پیچھے, میں بتاؤں. عورت اگر چاہے نا تو وہ اپنے باپ سے, اپنے بھائی سے, اپنے شوہر سے کچھ بھی کروا سکتی ہے, یقین کریں. اگر وہ پیار سے بات کرے, یقین کرے, مرد بچ جاتا ہے, مرد میلٹ ہو جاتا ہے. تو اگر ہاں ہم کہتے ہیں کہ مرد اگر اپنا گھر کا قوام بنا ہوا ہے اور گھر کو چلا رہا ہے, تو عورت جو ہے نا وہ she can have the man wrapped around her fingers. اس لیے کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک عورت فار ایگزامپل اپنے باپ سے بات کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے کہ پلیز پاپا, پیارے پاپا آپ یہ کریں, یو نو باپ کا دل پگھل جاتا ہے. لائک وائز اگر بہن اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی آپ پلیز اچھے بھائی ہو آپ یہ کر دو, بھائی کر دیتا ہے, اینڈ وی نو وی ڈو دس آل دا ٹائم. اور اگر بیوی ہسبینڈ سے کہتی ہے, پیار سے بات کرتی ہے, پرابلم پتہ کب ہوتا ہے, پرابلم تب ہوتا ہے جب آپ پہلے اپنے ہسبینڈ کو یا بھائی کو یا باپ کو انسلٹ کرتے ہو, پھر کہتے ہو فیور کرو. لائک فار ایگزامپل اگر آپ بات, اب میں یہ بھی پرو ٹپ ہے, پرو ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ یوں کہتے ہو نا کہ آپ تو کام کرتے ہی کوئی نہیں ہے, آپ تو ہمیں کہیں سیر کے لیے لے کے جاتے ہی نہیں ہے, آپ تو کسی نکمے نہ لائق, آپ کو تو کام ہی کوئی نہیں آتا, اچھا کل ہمیں لے جائیں میری, ایسی میں لے کے جاتا ہوں, کوئی نہیں لے کے جا رہا, میں تو نکما نہ لائق ہوں نا, میں کون سا لے کے جا. تو بھائی یہ ایٹیٹیوڈ ہی غلط ہے. آپ اور اسی طرح ہسبینڈ کو بھی چاہیے, وہ بھی بجائے وائف کو یہ تانے دینا شروع کرے, تم سے کھانا بنتا نہیں ہے, تم تو کچھ بھی تمہیں بنا نہیں آتا, اچھا اب جا کے بنا کے لاؤ, تو دیکھیے اب تو میں نہیں بنا, میری توبہ جو میں بنا کے لاؤں, وہ بھی آگے سے ریبیلیس ہوگی. سو دی تھنگ از کہ there is a way to approach people and there is a way to request for certain things. So ہمارے یہاں پہ نا وہ والا کلچر ختم ہو گیا کہ جہاں پہ ہم لوگ یعنی کسی کو پیار سے, محبت سے کسی چیز کی طرف کرتے تھے. تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی وائف کے سامنے کوئی اگر ان کو چیز چاہیے اس کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں, وائف کو چاہیے وہ ہسبینڈ کے ساتھ ریکویسٹ کرے, اینڈ پیار محبت سے ایشوز کو ریزالو کیا جائے, بجائے کہ انسان فرکشن کریٹ کرے, تانے دینا شروع کرے, بیکاز دیٹس نیور گڈ فار اینی ریلیشن شپ. بالکل جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں نا کہ وجعل بینکم مودۃ و رحمہ, کہ اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ میں نے رکھ دی ہے تمہارے بیچ میں مودت اور رحمت رکھ دی ہے. تو اگر وہ
مودت جو پیار محبت ہے یا وہ رحمت کا عنصر اگر مسنگ ہے اس میرج سے تو اس کا مطلب ہے یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. اور اب آپ اس کا جو بہترین حل ہے وہ یہ دیکھیں کہ جی میں اپنی ذاتی زندگی میں کیا گناہ ایسا کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرا اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس ذریعے مجھے آزمائش میں ڈال رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ابھی ویسے تو آپ لوگوں نے ساری چیز کور کر ہی دی ہے, میں بھی یہاں پہ ایک پرو ٹپ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہسبینڈ ہے یا وائف ہے, لیکن اسپیکنگ فرام ہسبینڈ پرسپیکٹو میں زیادہ یہ بات کہوں گا, اگر آپ رسپیکٹ چاہتے ہیں نا ریلیشن شپ کے اندر, کسی بھی ویسے تو کسی بھی ریلیشن شپ کے اندر لیکن شادی کے اندر خاص طور پہ اگر آپ رسپیکٹ چاہتے ہیں تو سیکریفائس والا ایلیمنٹ اتنا زیادہ کر دیں کہ جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ختم کر دینا, کہ اگر آپ کی وائف کچھ بھی کہہ رہی ہے نا تو میں نے یہ کام کرنا ہے, obviously if it is within the bounds of sharia, کچھ بھی کہہ رہی ہے نا وہ کہیں بات ختم, اینڈ آف اسٹوری. وہ کہہ رہی ہے نا میں نے یہاں جانا ہے, آپ کا کوئی اور پلان تھا نا, وہ کینسل کر دوں میں, ختم بات. یہ آپ کام کرنا شروع کر دینا اپنے لیے, آپ کا کچھ اور کھانے کا دل چاہ رہا ہے, آپ کی وائف کہتی نہیں یہ کھانا ہے, آپ وہ کھانا شروع کر دیں. اس کے بعد آپ کو جو میڈ رسپیکٹ ملے گی نا وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وائف جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گی, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے. اور یہ اٹ از آلسو ٹرو دی ادر وے اراؤنڈ ایز ویل, کہ اگر اس بندے کو پتا ہے نا کہ یار یہ شخص میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے, میں جو کہتا ہوں یا جو کہتی ہوں یہ آگے سے آنکھیں بند کر کے کہتا ہے یار اوکے ڈیل ڈن, تو پھر اس بندے کے اوپر بھی نا اس کو سمجھاتی ہے دی اونس از آن می ناؤ, کہ یار اگر وہ میرے لیے اتنی سیکریفائس کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اب مجھے بھی چاہیے کہ یار وہ جو بات کہے جو بات سوچے نا مجھے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. خوبصورت بات. جی آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ جہاں پہ ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے بات کو مان سکتے ہیں, یا جہاں پہ کوئی ایسی چیز جہاں پہ وی کین بی مور انڈرسٹینڈنگ ٹوورڈز ایچ ادر. جب اس میں جو آپ نے ایک بات کی نا کہ پیار محبت والا, آئی تھنک دس از پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ جو بھی بات کرنی ہے, جس قسم کی بات بھی کرنی ہے, لہجہ اچھا تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے پیار محبت سے. دوسرے حکمت بڑی چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی ایک فارمولا نہیں ہے کہ یار آپ نے اس طریقے سے بات کریں گے تو ہوگی. جنرل رولز تو ہمیں پتہ ہے. حکمت کیا ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ the other person, وہ کس ٹائپ کا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مدرس کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ اور ہے, فادر کے ساتھ طریقہ اور ہے, وائف کے ساتھ بھی اور ہے, ہسبینڈ کے ساتھ بھی اور ہے. اور آپ نے اپنی وائف کے ساتھ بھی دیکھنا کہ میری وائف کو کیا چیز پسند ہے کہ نہیں ہے, کیا اس کی کیا نیچر ہے, اور اس کی لائکس اور ڈس لائکس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اگر ایک وائف ہے جس کو گھومنے پھرنے کا یا ایک واک کا شوق ہے, شام میں جی واک میرے ہسبینڈ میرے ساتھ کر لیں, اور لیکن کوئی اور ہے جس کو یار مجھے ذرا کھانے پینے کا شوق ہے جی, ریسٹورینٹس میں جا کے کھانے, تو یو شوڈ نو کہ یار اس کا کس چیز سے دل بہلتا ہے. آپ اپنی مرضی جیسے کہتے ہیں نا دوسرے کے لیے اچھا کرنا لیکن اپنی مرضی سے, تو اس میں کبھی کبھار ان کو نہیں فیل ہوگا کہ یار ان کو لگے کہ بندہ اپنی ہی چیزیں میرے تھرو میرے ساتھ پوری کر لیتا ہے, اپنی انجوائمنٹ کرتا ہے لیکن مجھے ساتھ گھما پھرا لیتا ہے. تو تھوڑی سی حکمت اس چیز میں بھی چاہیے کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار اگلے کی لائکس اور ڈس لائکس کیا ہیں, اور اس کے ساتھ جس طرح حیدر نے کہا کہ آپ پھر اس کے لیے کریں وہ سیکریفائسز, کہ اپنے آپ کو چھوڑیں, اپنی خواہشات کو کم سے کم رکھیں اور دوسرے کی پوری کرتے رہیں. اور آئی تھنک مجھے فیلنگ بھی آتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ والی جو ہے نا, جس طرح آپ نے کہا نا وی لائک ٹو ڈو تھنگس فار آور ویمن, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہماری بہن کو, ہم بلکہ خوشی خوشی فیل کرتے ہیں, تھوڑا سا آنر بھی فیل ہوتا ہے ان سم کیسز کہ اچھا یہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ کچھ جوگے ہم. تو عورت کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یار میں نے ریسپیکٹفلی بات کروں گی, تمیز سے بات کروں گی, اچھی طریقے سے پیار محبت سے, گیونگ the other person that respect, تو میرا بھی کام ہو جایا کرے گا. صحیح. تو یہ ہے پرو ٹپ آ رہی ہے, سر تیار ہو جائیں, ٹیک نوٹس. ٹھیک ہے, پرو ٹپ یہ ہے کہ مین لائک ٹو فیل لائک سپر مین. ٹھیک ہے, مین, یہ میں خواتین کو خاص طور بتا رہا ہوں, مین لائک ٹو فیل لائک سپر مین. ان کو اچھا لگتا ہے جب ان کو نا ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں آئی ایم وانٹیڈ, I am needed in the house, and I have done things and I've accomplished things. That's why men are always talking about sports, always comparing statistics کہ اس نے اتنے رن بنائے, اس نے اتنا اسکور کیا, اس نے اتنے گول کیے, اس کی یہ ایوریج آ رہی ہے. عورتیں اس طرح کی باتیں نہیں کرتی کہ اس کی بیٹنگ ایوریج کیا ہے, اس نے کتنے گول اسکور کیے ہیں پچھلے پریمیئر لیگ میں وغیرہ, یہ کوئی وہ ڈسکشن نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ who is the greater superman, for example. ٹھیک ہے نا, ہاں, ہارس پاور of course, ٹھیک ہے, ٹارک وغیرہ وغیرہ, تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں, رائٹ. سو اگر ایک مرد کو گھر میں فار ایگزامپل ایک عورت کوئی بھی ہے, اس کی چاہے ماں ہے یا بہن ہے یا وائف ہے یا بیٹی ہے, وہ اس کو جب کہتی ہے نا کہ میرے لیے کام کریں اور پیار سے کہتی ہے, تو وہ سپر مین بن جاتا ہے اور وہ ڈیمسل ان ڈسٹریس بن جاتی ہے. تو چاہے وہ اس کی بیٹی ہے, وہ کہتا ہے بیٹا ڈونٹ وری,
सुपरमैन है, वो चला जाता है, घबराना नहीं है, मैं हूं ना, और वो करता है. बहन कहेगी वो सुपरमैन बताए, कोई बात नहीं बहन मैं हूं ना. तो लेकिन किस तरीके से अगर आप उसको सुपरमैन के बजाय सुपर विलन बना रहे हैं कि तुम नकम्मे नालायक, तुम्हें आता कुछ नहीं, आप काम करो, वो कहेगा मैं विलन नहीं हूं भाई, ये किसी और से करवा लो. ठीक है ना. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम द मैन्स पर्सपेक्टिव ये बात है. अच्छा, वाइफ्स जो है ना या वुमेन इन द हाउस, दे लाइक टू बी अप्रिशिएटेड फॉर व्हाट दे आर डूइंग. सो अगर वो खाना बनाती हैं, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो उन्होंने घर की सफाई की, आपकी तरफ आपने नोटिस भी नहीं किया, ठीक है, दिस इज रेसिपी फॉर डिजास्टर. तो आप जो है ना, थोड़े से मर्दों को चाहिए अपनी थोड़ी सी आंखें कान नाक मुंह खुला रखें और देखें घर में क्या एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, क्या चीजें हो रही हैं, एंड लर्न टू अप्रिशिएट. 2 कलमे ही मुंह से बोलने हैं ना आपने. आप कहते हो माशाल्लाह खाना आज अच्छा बना है, ठीक है, और आप कहते हो कि जी आज आपने लगता है फर्नीचर मूव किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स लुकिंग नाइस, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी चीज है, जो भी आई मीन anything that you notice around the house, appreciate, learn to appreciate. तो उससे क्या होता है कि वाइफ को भी लगता है कि देखो मेरा जो भी काम है ना वो सारा रायगा नहीं जा रहा, एटलीस्ट ही appreciates what I'm doing for him, because वो आप ही के लिए तो कर रही है. So I think दोनों एंड पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि दोनों एक दूसरे को समझें कि वो किस एंगल से आ रहे हैं. अच्छा, मैं यहाँ पे जल्दी से कुछ सवाल जवाब भी ले लेता हूँ इंशाल्लाह. जो लोग यहाँ सवाल कर रहे हैं, काफी सवाल आए हुए हैं बहरहाल, लेकिन लेट मी जस्ट सी के अच्छा जी, लेट्स सी जी. इधर तक मेरे ख्याल से छोटी सी बात में भी ऐड कर दूं, क्या आप कर दें कि खवातीन के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है ना, उनकी रिक्वायरमेंट द 2 A's खवातीन की रिक्वायरमेंट है, और वो 2 A's क्या है? अटेंशन एंड अफेक्शन. अगर उनको अपने हस्बैंड की तरफ से वो मिल रही है ना चीज, तो उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं. और खावंद को जो है वो क्या रिक्वायरमेंट है? वो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी. अगर ये 2 चीजें दोनों की तरफ से आ रही हैं तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट रिलेशनशिप है, और उनको एक दूसरे से कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो है वो फिर ट्रिवियल हो जाती हैं रिलेशनशिप के अंदर मर्दों के लिए. खूबसूरत बात. अच्छा जी, यहाँ पे एक सवाल, काफी सारे सवाल मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स भी नजर आ रहे हैं. अच्छा जी, ये फाइट और फाई का पता क्या इनका निकनेम है, फाइट और फाई ऐसा लिखा हुआ है. शादी इतनी मुश्किल हो गई है कि बाद के मसले बाद में, पहले शादी का मसला ही सॉल्व नहीं हो रहा. तो कह रहे हैं यार शादी तो बाद में होगी ना, पहले तो ये मसला बताओ शादी कैसे करनी होती है. तो इसके लिए हमने शुरू में बात की थी कि किस तरह से आप अपना स्पाउस ढूंढ सकते हैं. मेहनत करें, पेरेंट्स के पास जाएं, और लर्न टू टॉक टू योर पेरेंट्स, बिकॉज आप अपने तौर पर टाइम जाया करेंगे तो वो फिर जाहिर बात है हार्ट ब्रेक में रिजल्ट करेगा. बेहतर है कि फौरन से पहले अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें एंड हैव दैट कन्वर्सेशन विद देम इंशाअल्लाह. अच्छा जी, लेट्स सी, एक और सवाल है शाइन राइज का, वो भी कह रहे अनमैरिड लोगों के लिए भी शो कर लिया करें. तो ये अनमैरिड के लिए भी है भाई, एक भी आपको स्पेशल करना पड़ेगा. अच्छा, अक्सर बातें तुम्हारी हो रही होती हैं शादी, हम कर ही रहे होते हैं यार, टिप्स कैसे ये वो. अच्छा, वैसे मेरे से काफी ज्यादा इस पे बात हो रही है, काफी ज्यादा होती है. फेवरेट टॉपिक ही हो गया नाम. लव स्ट्रक तो इसी टॉपिक पे ना सर, लव स्ट्रक का तो पूरा मकसद ये था. अच्छा जी, अच्छा ये एक सवाल है जी, ये मैं रख देता हूँ. एहसन खान साहब पूछ रहे हैं, ऐसी लड़की का क्या करें जो मौका मिलते ही झूठ बोलती हो. मौका मिलते ही झूठ बोलती हो, मौका मिलके झूठ बोलती हो. तो झूठ तो वैसे भी चाहे मर्द बोले या औरत बोले अच्छी बात नहीं है. ऐसे लोगों की, यानी जो चले झूठ के अलावा कोई भी क्वालिटी हो जो कि बुरी है ना, तो इसमें फैमिली की इस्लाह करनी चाहिए, प्यार से मोहब्बत से. देखिए एक दिन में अब वो झूठ बोल रही है, अब आगे तुम झूठ बोलती हो, झूठी हो तुम, इससे तो वो ठीक नहीं होगी. आप उनको समझाएं, उनको दीन से कनेक्ट करें, और देखें अगर किसी में कोई प्रॉब्लम या फॉल्ट है जो कि रिलीजियसली भी ठीक नहीं है, तो देन दे नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट रिलीजन, कि तुम दीन पे चलना शुरू करो. जो कि जब दोनों मर्द और औरत दीन पे चलेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीजें खुद ही आयरन आउट हो जाएंगी, वो खुद ब खुद चीजें जो है वो छोड़ना शुरू कर देंगे. अभी जो भाई कह रहे हैं, हो सकता है कि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो, जब हमारी बेगम कुछ बताती हो तो हमारा रिस्पॉन्स आगे से बहुत ज्यादा हार्श होता है, जिसकी वजह से वो she is now resorting to lying to you, क्योंकि उनको वो आपका आगे से रिस्पॉन्स इतना बुरा होता है, वो कहते हैं मैं झूठ ही बोल लूंगी, वो बेहतर है बजाय इसकी बातें सुनूं बैठ के. पॉसिबिलिटी. अच्छा, एक सवाल है जी खान द खिलाड़ी का सवाल, नाम इनका अच्छा, खान द खिलाड़ी, कह रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ इन लॉज, प्लीज हैव अ टॉक ऑन इट कॉज इट डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप ऑफ हबी वाइफ. तो ये इंशाल्लाह मैं इस पे आता हूँ, हम इस पे आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेस किया है. अच्छा, मैं अगले पॉइंट की तरफ जाता हूँ. वो ये है कि रिस्पेक्टिंग ईच अदर, यानी अल्लाह ताला कुरान मजीद में मर्द को औरत का लिबास कहते हैं और औरत को मर्द का लिबास कहते हैं.
اور میں یہ بتاتا چلوں, ویسے تو کافی آڈینس کو پتہ ہی ہوگا کہ میری اپنی لو میرج ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو اس میں سر کے پاس اور بھی پرو ٹپس ہیں انشاءاللہ. تو شریعت میں یعنی اس ٹائم پہ تو ویسے میں جاہل تھا, ہم بھی پاگل تم بھی پاگل, لیکن بہرحال دا پوائنٹ از کہ شریعت میں نا آپ اٹس ناٹ حرام ٹو فال ان لو. دا پرابلم از واٹ ہیپنز آفٹر دیٹ. آپ کو کسی, آپ کا دل کسی پہ آ گیا, دل آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, دا ہارٹس آر ان دا ہینڈز آف اللہ سبحانہ وتعالی اینی وے, ٹھیک ہے. تو اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اللہ ہمارے دل کو دین پر قائم رکھنا. بہرحال even if you fall in love with someone, now the thing is what do you do after that. آپ خود ہی سے جا کے ان کو اپروچ کر کے اپنا نمبر دے کے آ جاتے ہیں کہ جی مجھے کال کرنا, ذرا واٹس ایپ کرنا, بات کرتے ہیں, ڈیٹ کرتے ہیں. No, not like this. Rather you have to go via the proper channel and آپ اگر پسند آ رہا ہے آپ پروپوزل انیشیٹ کریں, فیملی سے ملنے کے لیے جائیں, سلام دعا کریں, لیٹس سی if it works out. If it works out great, if it doesn't work out no problem, inshallah maybe there's someone better for you. But having said that, شروع سے آپ کو کچھ گراؤنڈ رولز بنانے پڑتے ہیں. جیسے آپ نے بھی کہا نا کچھ چیزیں نو گو ایریاز ہوتے ہیں. My wife and I, we made this rule کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے کو انسلٹ نہیں کریں گے, کبھی بھی کسی ایک دوسرے کے لیے ابیوسو لینگویج استعمال نہیں کریں گے. الحمدللہ we stuck to it. کوئی بھی اچھا ہم دونوں ایک دوسرے کو نا آپ کر کے بات کرتے ہیں, تو when we talk میں ان کو بھی آپ کہتا ہوں, مجھے بھی آپ کہتی ہیں. So the thing is کہ there is mutual respect for one another and the thing is کہ آپ کر کے کتنا ایک پھٹا کر لیں گے آپ, ٹھیک ہے نا. نہیں آپ غلط ہیں, نہیں میرے خیال سے آپ غلط ہیں, نہیں غلطی بہرحال آپ سے ہوئی ہے, نہیں غلطی تو آپ سے ہوئی ہے. تو اس میں آپ کہاں تک چلے جائیں گے. تو تھنگ از کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس ہیلپس ہیو دیٹ رسپیکٹ, کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں نا پھر آپ کسی کو انسلٹ نہیں کرتے. جب آپ کسی کو انسلٹ نہیں کرتے پھر آپ اوفینڈ نہیں کرتے. جب آپ اوفینڈ نہیں کرتے تو کسی کا ہارٹ بروکن نہیں ہوتا, اور اگر ہارٹ بروکن نہیں ہوتا دین دا میرج ورکس بیٹر, ٹھیک ہے, اس کے اندر زیادہ ایک کوہیسونیس آ جاتی ہے. سو آئی تھنک میوچل رسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کسی کو انسلٹ کریں یا کسی کی اصلاح کریں, یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. You either insult someone or you are trying to rectify someone. You can't do both at the same time. You can't expect کہ میں کسی کو انسلٹ کروں اور پھر اس کو ریکٹیفائی بھی کر دوں. ایسے اگر کسی کو انسلٹ کر رہے ہیں آپ نے پہلے اس کو نا, یہ گلاس خالی ہے نا, گلاس ایسے ہو جاتا ہے. آپ نے کسی کو انسلٹ کیا, فار ایگزامپل آپ کی وائف ہے, آپ نے کہا تم جیسی نکمی عورت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی, گلاس ایسا ہوگا. اب آپ کہتے ہو اب ایسا کرو, اپنے کردار کو ٹھیک کرو. اب وہ کرے گی, وہ تو سننے کے موڈ میں نہیں, آپ نے اس کو انسلٹ کر دیا. The thing is you have to turn the glass the right way. آپ کہتے ہو کہ چلیں کوئی بات نہیں, ایسا ہو گیا, خیر ہے, کوئی بات نہیں, I don't mind. بہرحال we need to rectify ourselves. میں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کروں, آپ بھی ٹھیک کریں. Now she is in a listening mode. لیکن جب آپ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں اس طرح کوئی نہیں سیکھتا, چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہی کیوں نہ. بچوں کو آپ انسلٹ کر رہے ہیں, پہلے آپ ان کو صحیح ذلیل کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں اب یوں کرو, تو بچہ بھی متنفر ہی ہوتا ہے آپ سے. سو آئی تھنک اس پوائنٹ پہ ایک ہسبینڈ وائف کو اگری کرنا چاہیے کہ ہمارے بیچ میں ایک میوچل رسپیکٹ ہوگا. Now in those cases جہاں پہ نہیں ہے, that's where I would like to learn from you guys کہ اگر ابھی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آئیڈیل سچویشن, یوٹوپین انوائرمنٹ, اگر رسپیکٹ نہیں ہے تب کیا کریں؟ جب اگر رسپیکٹ نہیں ہے نا تو آپ اس کی جڑ پہ جائیں کہ مسئلہ کیا ہے, رسپیکٹ کیوں نہیں ہے. تو رسپیکٹ کروائی جاتی ہے بیسکلی. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. اور میں ایک ٹیچر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اپنا ہمارے میوچل ٹیچر ہی بلکہ, ان کے ساتھ بیٹھا تھا, تو میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا کہ کچھ اسکالرز ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھتے ہیں جب, تو ان کی پرسنالٹی کا روب ہوتا ہے. تو آپ کچھ الٹا سیدھا کرنے کیا, آپ بولتے ہوئے بھی نا بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں, یار میں کوئی غلط بات نہ کر دوں. تو میں نے پوچھا کچھ اسکالر کا ایسا ہوتا ہے, کچھ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں ایون کچھ اسکالر نہ بھی ہو, پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو یو ٹرائی کہ یار میں کوئی مسٹیک نہ کر دوں, اور ان کو بھی رسپیکٹ دوں, خود بھی بڑے لحاظ سے اور تمیز سے جگہ پہ رہ کے بات کروں. تو شیخ نے مجھے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ بیٹا عمل کا روب ہوتا ہے. جو لوگ اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں نا کہ یار ان کے ایک گراؤنڈ رول سیٹ ہیں, وہ اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتے ہیں, ان کی ویلیوز سیٹ ہیں, وہ ان کو نہیں توڑتے ہیں. وہ اگر اپنے بیٹے کو یا بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, تو وہ پھر یہ نہیں کہتے کہ جب کوئی باہر آئے تو بیٹا ان کو بولو ابو گھر پہ نہیں ہے, خیر ہے, ٹھیک ہے, یا فون آئے تو کہو نہیں ابو سوئے ہوئے ہیں. وہ پھر جو وہ بولتے ہیں رسٹک ٹو, اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ پھر جو آپ کی اسپاؤس ہے اس کو بھی نظر آتا ہے کہ یار ہی از ٹرو ٹو ہز ورڈز, اور یہ بندہ عمل کرتا ہے. اور یہ اگر میں اس بندے سے بھی, اس بندے کو میں کسی چیز پہ پکڑنا چاہوں بھی, میں اس کو کسی چیز پہ بے عزت کرنا چاہوں بھی, تو میں کس پہ کروں یا کروں گا, کیونکہ اس بندے کا عمل ہی ایسا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے
کہ اب یہاں سے اس کو نیچے کھینچنے کے لیے نا مجھے بہت ہی کوئی آئی ہیو ٹو گو بلو دا بیلٹ جب یہ نیچے آئے گا, ورنہ یہ مجھ سے بھی تمیز سے بات کرتا ہے اور اس کے اپنے اعمال بھی ایسے ہیں, کوئی الٹی سیدھی حرکت میں بھی ملوث نہیں ہے, تو آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ. تو مجھے اس سے بات کرنے کے لیے بھی جو ہے نا ایک اپنا لیول جو ہے وہ ایلیویٹ کرنا پڑے گا, اور پھر اس لیول پہ جا کے میں اس سے بات کروں گا یا کروں گی. اس میں جو رسپیکٹ والی بات ہے نا زیادہ, اس میں یہ بھی ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کبھی کبھار جہاں پہ اسپیشلی جن کے آپ کہہ رہے ہیں جہاں پہ معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہو چکا ہے, ادھر شاید زبان کا جو استعمال ہے نا وہ کم, اور جو حیدر بات کر رہا ہے عمل اس پہ اپنے آپ کو ورکنگ شروع کر دیں, بیکاز یو ٹرائیڈ ٹو ٹاک ود ادر پرسن لیکن آپ لوگوں کا سسٹم بن نہیں رہا. میں بھی آپ کا طریقہ سمجھانے کا ٹھیک نہیں ہے, جس طرح آپ نے ایگزامپل دی شاید وہ طریقہ ہو آپ کا, انسلٹ کر کے سمجھانے کی کوشش کریں. وہی بات ہے کبھی کبھار آپ بات شاید بالکل ٹھیک کریں لیکن طریقہ آپ کا غلط ہے, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. تو فوکس آن یور سیلف. دین 2 منٹ کے لیے نا پیچھے ہٹیے معاملے سے, نا ذرا ہٹ کے پیچھے سوچیں واٹ پریکٹیکلی کین آئی ڈو, what are the things that I can do جس کی وجہ سے یہ مجھے واپس ریسپیکٹ 1 گین ہو, نمبر 2 کہ میں دوبارہ اس پوزیشن پہنچ سکوں کہ I can tell the other person, یا اس کی اصلاح کر سکوں, یا اس کو بتا سکوں کہ یار ہمارے معاملے میں کیا ہے, یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ اس کو کلیریفائی کر سکوں. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب رسپیکٹ زیادہ, یہ معاملہ گڑبڑ جو لڑائیوں کا اور آپس میں ایشو زیادہ تب ہو جاتے ہیں جب مس انڈرسٹینڈنگس اور جو ڈفرینسز پرسنالٹیز وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ناؤ یو آر unable to communicate properly. The two are at ایسی چیز پہ آ چکے ہیں, اتنی نیگیٹیوٹی بھر چکی ہوئی ہے کہ اگلا جو بات کر رہا ہے نا آپ اس کو لے اٹھے طریقے سے سیدھے طریقے سے لے ہی نہیں رہے, چاہے وہ بیچارہ دوسرا جو بھی ہے, چل مرد ہے چاہے عورت ہے, وہ صحیح طریقے سے بات کر رہا ہو. تو مے بی اب نا دوبارہ سے ریلیشن شپ کے اوپر ورکنگ کی ضرورت ہے, تو کچھ عملی چیزیں کرنے پڑیں گی. بی ایکسٹرا نائس, مے بی گیو اے فیو گفٹس, کوئی ان کے لیے کوئی ڈفرینٹ روٹین سے ہٹ کے کوئی ایسی چیزیں کریں جس سے آپ کا نا ریلیشن شپ دوبارہ تگڑا ہونا شروع ہے. اٹس ناٹ ایزی, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے, آپ کے دوسرے بندے پہ غصہ چڑھا ہوا کہ دوسرا مجھے ڈسرسپیکٹ کرے اینڈ دین ناؤ یو گوئنگ آؤٹ آف دا وے, بٹ یو ڈوئنگ اٹ فار یور اون گڈ اینڈ فار دا سیک آف دا ریلیشن شپ. تو کسی نے تو کرنا ہے سیکریفائس, جو ہم نے پہلے بات کی تھی. تو somebody needs to take that first step, اور اس ریلیشن شپ کو واپس کریکٹ کرنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. ادروائز پھر آپ اگر زبردستی رسپیکٹ کھینچنے کی کوشش کریں گے دین یو کیپ ٹرائنگ آل یور لائف, لیکن اگر ایک بار معاملے گڑبڑ ہو چکے پھر وہ انسلٹ والی چیز بڑھتی رہے گی, رسپیکٹ والی چیز کم ہوتی رہے گی. آئی تھنک ایک بات نوٹ کرنے والی یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ بھی نا ایبسولوٹ ولن نہیں ہوتا. ہر انسان میں جہاں اگر کوئی بہت برا بھی ہے اس میں کچھ اچھی کوالٹیز بھی ہوں گی. مطلب ایون فرعون کے بارے میں بھی آپ اچھی کوالٹیز نکال سکتے ہیں. فرعون حالانکہ کتنا بدترین انسان تھا, بچوں کو قتل کرنے والا, آپ کہہ سکتے ہو جی بڑا ڈسپلن تھا یا بڑا ہیڈ اسٹرانگ تھا, جس چیز کا فیصلہ کرتا اسے اس کو جو ہے گزارتا, تو آپ یو کین اسٹل فائنڈ آؤٹ ویز. ناؤ دی تھنگ از کہ ایک تو یہ کیس ہے کہ جہاں پہ فار ایگزامپل ایک ہسبینڈ بڑا ابیوسو ہے, بڑا انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ ہے, بڑا بدتمیز ہے, عورت کے اوپر فضول میں جبر کرتا ہے. اس کیس میں عورت کے پاس یہ آپشن ایک تو ہے کہ وہ یعنی وہ دیکھتی ہے کہ جی وہ سچویشن کس حد تک بڑھ گئی ہے کہ کیا اس کا جان مال عزت آبرو خطرے میں پڑا ہوا ہے, تو دین آپ کو ایگزٹ اسٹریٹجی بھی دیتا ہے کہ اگر ان کیس آپ کا کوئی ورسٹ کیس سینیریو ہے, لیٹس سپوز دا ہسبینڈ ڈز ڈومیسٹک وائلنس رائٹ, اور بہت ابیوسو ریلیشن شپ ہے, تو ظاہری بات ہے یہ نہیں کہ اب وہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے جو بھی ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں, اینڈ سم ٹائمز دوز تھنگز آر پارٹ آف دا شریعہ کہ آپ کو ایک وہ دیا ہے. لیکن شارٹ آف دیٹ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ٹو میک دا میرج ورک, اینڈ اس میں صبر بھی آتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی آتی ہے, بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اور جو آپ نے کہا نا یہ جو جیسچرز آف لو ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اصل میں نا ہسبینڈ وائف کے بیچ میں نا دیر از اے گیس ٹینک آف لو. ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ایک کمبائنڈ ٹینکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح گاڑی کی ٹینکی ہوتی ہے اس میں پیٹرول ڈلتا ہے, تو ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بھی ایک پیار کی ٹینکی ہوتی ہے. اس میں ہسبینڈ بھی فیول ڈالتا ہے اور وائف بھی فیول ڈالتی ہے, اور اگر وہ ٹینکی ٹاپ اپ رہتی ہے نا تو دونوں کا ریلیشن شپ بڑا پیار بھرا رہتا ہے. وین یو گیٹ میریڈ, جیسے آپ نے مینشن کیا تھا کہ ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے, وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ نا ٹینکی بھری ہوتی ہے, دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, دیر از اے لیول آف اٹریکشن, گفٹ گیونگ بھی بہت ساری ہوئی ہے, دیر اباؤٹ ٹو اسٹارٹ یو نو نیو جرنی وغیرہ وغیرہ. اس ٹائم پہ نا اور وہ پیار سے باتیں کرتے ہیں, جی جی آپ ایسے آپ ویسے, جی جی آپ تو بہت اچھی ہیں, آپ تو بڑے اچھے ہیں, یوں کر کے چل رہا ہوتا ہے. مرد جو ہے نا لڑکی کے لیے دروازہ بھی کھول رہا ہوتا ہے گاڑی کا, نہیں آپ بیٹھیے تشریف رکھیے پلیز. تو یہ سارا کچھ بڑا جینٹلمین لائک بہیویئر ہوتا ہے. لیکن 6 months ڈاؤن دا لائن, 8 months ڈاؤن دا لائن, اچھا خود ہی بیٹھ جاؤ, خود ہی یہ لو ڈگی میں نے کھول دی, سامان رکھ لو. تو بیوی بھی کہتی ہے بھائی یہ اچھا مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ وہ اچھا بلا, تو وہ کیا ہو رہا ہے, گیس ٹینک ڈپلیٹ ہو رہا ہے. سو ریمبر یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جسٹ بیکاز یو گاٹ میرڈ ڈونٹ اسیوم کہ گیس ٹینک بھرا ہوا ہے. یہ گیس ٹینک ڈپلیٹ ہوگا, کنفرم ہوگا. اس کو بھرنے کے لیے کیا کرنا ہے, بھرنے کے لیے پیٹرول ڈالنا ہے. وہ پیٹرول کون سا ہوگا, جیسچرز آف لو.
آپ اس میں گفٹ گیونگ ہے, اس کے اندر کمپلیمنٹس ہیں, اس کے اندر فیلنگ نیڈیڈ ہے. جس طرح آپ مرد کو یو میک دا گائے فیل نیڈیڈ اینڈ وانٹیڈ, اینڈ دا گائے آلسو میکس دا وومن فیل نیڈیڈ اینڈ وانٹیڈ. ایک دوسرے کو انسلٹ نہ کرنا, ایک دوسروں کو اپنے پیرنٹس کے سامنے ذلیل نہ کرنا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. بندہ گھر آتا ہے, ہی کائنڈ آف ٹرائز ٹو ہیلپ اراؤنڈ دا ہاؤس, ہیلپ کر دیتا ہے, دیکھتا ہے میری بیوی پریشر کے اندر ہے, بیچاری 1000 کام کر رہی ہے, جا کے اس کی مدد کر دیتا ہے. بیوی بھی دیکھتی ہے کہ ہسبینڈ اس وقت تھکا ہوا ہے, میں اس کو اسٹریس نہیں کرتی, لیٹ می گو میک اے کپ آف ٹی تاکہ تھوڑا ریلیکس ہو جائے, پھر اسے بات کرتی ہوں. سو دونوں ایک دوسرے کو اسپیس بھی دے رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک پیار سے رہ رہے ہیں, اور کانسٹنٹلی وہ ایڈ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو دے رہا ہوں کچھ مزید پرو ٹپس, ٹھیک ہے سر, آج کا پورا شو پرو ٹپس, نام اس کا پرو ٹپس, چھوڑ پڑے شادی کے لڈو, ٹھیک ہے نا, شادی کی پرو ٹپس, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, ہسبینڈ وائف کے بیچ میں نا سم ٹائمز دیر آر لٹل جسچرز دیٹ سے آئی لو یو, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہسبینڈ وائف ہیں, اب مثال کے طور پہ گیسٹ آئے ہیں, اب ہسبینڈ از سٹنگ ود گیسٹ, وائف جو ہے وہ کھانے کی چیز لے کے آتی ہے. اب وائف جو ہے جب سرو چپکے سے سرو کر رہی ہیں پردے کے پیچھے سے یا جو کچھ بھی ہے, تو وہ کہہ رہی ہیں یہ ٹرے پکڑیں. ہسبینڈ جو ہے وہ ٹرے پکڑ لیتا ہے, اندر جا کے سرو کرتا ہے, کچھ دیر کے بعد وہ آتی ہیں کہ جی ٹرے واپس کر دیں. اب وہ ٹرے دینے جا رہا ہے, جب وہ ٹرے لے رہی ہیں ہسبینڈ ٹرے نہیں چھوڑ رہا, اینڈ دونوں کی آنکھیں ملتی ہیں. سر یہ اسٹوری ہے, تو یہ بہت ڈیپ چلے گا, دونوں کی آنکھیں ملتی ہیں, اٹس اے لٹل جسچر آف سیئنگ یو نو I care about you, ٹھیک ہے, I missed you while I was with the guest, I was thinking about you. Something small. For example, واش روم کے اندر اکثر شیشہ فوگ اپ ہو جاتا ہے, آپ little notes on the mirror work wonders, right? آپ کچھ لکھ جاتے ہو ان کے لیے something special, which جب بھی وہ جائیں گی واش روم میں وہ وہاں دیکھیں گی, she'll feel special and loved. You know, writing little notes. اچھا مطلب کبھی دن میں آپ بیٹھے ہوئے بیگم کو SMS کر دیتے ہیں, آپ ان کو واٹس ایپ میسج کر دیتے ہیں, یعنی تھوڑا سا انسان اپنے اگر ٹائم میں سے ٹائم نکال کے اگلے کو یہ بتا دینا کہ یو نو during the day, yes, I was very busy, I was here and there, but I was thinking about you, I never forgot you. Even this much, آپ کا کون سا خرچہ ہوا ہے, کون سا کوئی آپ کے کروڑوں روپے لگے ہیں, کچھ بھی نہیں لگا. It's just, وہ کہتے ہیں نا, it's the thought that counts. These are little gestures. آپ کہیں جاتے ہیں, even if you bring something small, but you remember کہ میری وائف کو یہ چیز بڑی پسند ہے, یا وائف فار ایگزامپل کہیں شاپنگ جاتی ہے, اس کو پتا ہے میرے ہسبینڈ کو فلاں چیز پسند ہے, چھوٹی سی کوئی چیز لے آتی ہے, it's not even that expensive, you know, چاہے اس کو سموسا ہی پسند ہو, آپ ایک سموسا اٹھا کے لے آئے, تو اس کا بڑا فیوریٹ تھا, آپ وہاں سے گزرے تھے, آپ لے, یا اپنی وائف کے لیے آپ کو چیز لے آئے. It's these little gestures that say I still love you and I still care about you and I still want this marriage to work. So یہ جو چیزیں نا, یہ میں پرو ٹپ اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز ہسبینڈ وائف جو ہے نا, اکثر اوقات ان کی لائف میں سے وہ اسپائس نکل جاتا ہے. کیوں نکلتا ہے؟ بیکاز دے اسٹاپ انویسٹنگ ان دیٹ میرج اینڈ دے اسیوم کہ چونکہ ہم نے قبول ہے کہہ دیا ہے, اب مرتے دم تک محبت رہے گی. محبت نہیں رہے گی بھائی, محبت اوپر نیچے ہوتی ہے. You have to work on love. You have to work on love. اور اسی لیے جن کی شادیاں 25 سال 30 سال 35 سال لاسٹ کرتی ہیں, ان سے جا کے پرو ٹپس لو کہ آپ نے 35 سال کیسے گزارے ہیں, ان سے جا کے پوچھو 50 سال کیسے گزارے ہیں, بیکاز they have gone through thick and thin, they've gone through a lot of things. So یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہسبینڈ وائف اگر آپس میں ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں, ایک دوسرے کے گیس ٹینک کو فل اپ کرتے رہیں, تو الحمدللہ دونوں کے دل بھرے ہوتے ہیں. ہماری زبان میں کہتے ہیں دل رجے ہوتے ہیں ان کے, تو ان کے دل رجے ہوتے ہیں, یار ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی وتھ مائی وائف, الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی وتھ مائی ہسبینڈ, تھنگز آر گڈ, ٹھیک ہے. سو دس از ون وے ٹو میک اٹ ورک. اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرتا چلوں, یہی جو ساری چیزیں نا, اسی کو ایک اور طریقے سے بندہ اس طرح دیکھ سکتا ہے کہ تھوڑا سا نا دونوں پارٹیز نا ایزی رہیں, ریلیکس رہیں, چلیکس رہیں, اور ہیومر کو نا لائف میں بالکل ڈالیں. جس طرح آپ نے کہا نا چھوٹا سا کہ وائل گیونگ دا ٹرے بیک, آپ کوئی بات ایسی کر سکتے ہیں, یو نو, بڑا نا اسپیشلی مرد جو ہیں ان کو چاہیے, یو نو, اپنی وائف کے ساتھ, یو نو, جسے کہتے ہیں کھیلنا, یو نو, پلے سم گیمز یا کوئی ہیومر, یو نو, جسٹ آپ بھی اپنا نا وہ بالکل جیسے آپ نے کہا نا بچے بن جائیں, یا بالکل انجوائے کریں. اور خواتین کو اس طرح کی چیزیں پسند بھی آتی ہیں, اور وہ ان کا بھی جو ہے نا, آپ دونوں کا جو ہوتا ہے نا ٹیمپرامنٹ, اگر اوپر خدا نہ خاصا جانے کا چانس بھی ہے نا, تو واپس وہ نیچے آ جاتا ہے, تو اٹ ریمینز, ایوری تھنگ ریمینز in control. بالکل صحیح کہا. اچھا ایک چیز, کیونکہ now we're moving towards the end of the show, دو چیزیں رہ گئی ہیں جی, دو چیزیں رہ گئی. ایک 6th point ہے اور پھر 7th point ہے. تو آج کے میں فی الحال ایک جو پوائنٹس ہم نے 5 پوائنٹس کور کی ان کا ریکیپ کر دیتا ہوں for those who have missed it. Number 1 ہم نے بات کی تھی کہ what to look for in a marriage. سب سے پہلے جب آپ کہتے ہو کہ 7 ways to make a marriage work, the first thing is کہ رائٹ اسپاؤس سلیکشن. پہلے اپنے اسپاؤس کو صحیح طریقے سے سلیکٹ کرو کہ کس طرح کا بندہ آپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. Number 2 تھا being responsible. So the husband has to be responsible, the wife has to be responsible. Number 3 تھا کہ marriage is all about compromise and sacrifice. So when you're going into a relationship, don't think it's going to be all perfect. اس میں آپ کو compromise بھی کرنا پڑے گا, پہلے سے تیار رہیں, sacrifice بھی کرنا پڑے گا, because you're in a relationship now. It's not just about you. Number 4th part یہ تھا کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے گھر کا, لیکن at the same time the woman if she
does it, plays her cards well, as they say, she can have her way with either her father, her husband, her brother, whatever. وہ سب آپس میں پیار سے بات کریں تو بہت it goes a long way. And husband wife دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ, جینٹلنس کے ساتھ ڈیل کریں. نمبر 5 یہ تھا کہ respecting each other and filling up that gas tank. تو ایک دوسرے کی عزت کرنا, عزت کریں اور عزت کروائیں, اور اس گیس ٹینک کو ہمیشہ فل اپ رکھیں تاکہ آپ کی آپس میں بیچ میں پیار محبت برقرار رہے. چھٹا پوائنٹ آج کا یہ ہے ریسپیکٹنگ دی ان لاز, اور اس کے بارے میں کچھ سوال بھی مجھے نظر آ رہے تھے کہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہسبینڈ وائف میں تو محبت ہے, لیکن وائف ہسبینڈ سے کہہ رہی ہے کہ تیری ماں پاگل ہے, ٹھیک ہے, یا ہسبینڈ جو ہے نا وہ وائف سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ تو اللہ معاف کرے بڑے جاہل ہیں, اور اس طرح سے. اب میرے اوپینین میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے ماں باپ کو گالیاں نکالیں گے نا تو آپ اگلے کا لو لوز کریں گے, ٹھیک ہے. دیکھو اگر ایک لڑکا ہے, اس کی ماں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے, آپ اسی کی ماں, ہو سکتا ہے اس کی ماں میں کوئی غلطیاں ہوں, کوتاہیاں ہوں, وہ بھی تو پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن جب آپ اس کی ماں کو اس کے سامنے منہ پہ گالیاں نکالیں گے نا اور اس کو برا بھلا کہیں گے, تو کوئی مرد بھی اگر تھوڑا سی بھی غیرت اس میں ہے, تھوڑی دیر تو شاید سن لے, اس کے بعد وہ پٹاخے کی طرح پھٹ جائے گا, ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر عورت کے باپ کو بھی گالیاں نکالی جائے یا عورت کی ماں کو برا بھلا کہا جائے, عورت بھی ظاہری بات ہے اس کی بھی وہ پیرنٹس سے ساری عمر گزاری ہے, آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ناؤ یو ایکسپیکٹ ہر ٹو لو یو اینڈ ریسپیکٹ یو, آف کورس ناٹ, یو ہیو لاسٹ دیٹ. سو آئی تھنک وہ جو گراؤنڈ رولز کی بات ہم کر رہے تھے نا کہ شادی سے پہلے کچھ رولز بنا دینے چاہیے, اس میں سے ایک رول ہے کہ وی ول ریسپیکٹ ون انادر, we will not insult each other, we will not use abusive language for each other, number 1. Number 2, we will not insult and ridicule each other's parents. اگر کوئی مسئلہ ہوگا بھی تو پیار محبت سے ہم اس کو ریزالو کریں گے. اب میں خواتین کو ایک پرو ٹپ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ پرو ٹپ یہ ہے کہ لیٹ سپوز کہ آپ کی ساس جو ہے نا وہ بہت ٹیڑھی ہیں, ٹھیک ہے, لیٹ سپوز کہ آپ کی ساس جو ہے وہ آپ کو ہضم نہیں ہو رہی, آپ کہتے ہیں نہیں شی از اے ایول ولن, اینڈ لیٹ می اسیوم دیٹ شی از, لیٹ می جسٹ اسیوم فار دی سیک آف آرگومنٹ کہ شی از اے ولن. اچھا اب کیا طریقہ ہے اس کا, ہسبینڈ کام سے واپس آئے, سارا دن کی وہ ٹینشن لے کے گھر آئے, گھر داخل ہوا ہے, آپ نے کہا تمہاری ماں جو ہے نا اس نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے, اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے وہ کہا, اس نے مجھے یہ کہا, آئی کینٹ اسٹینڈ ہر, آئی ایم لیونگ دس ہاؤس, بلا بلا بلا. ہسبینڈ نے کہا نا نکل جاؤ, ٹھیک ہے, میرا آلریڈی سر فرائی ہوا ہے, آپ یہ جو باتیں کر رہی ہیں نا, میری ماں میری پاؤں, ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, یہ وہ, میں نکل جاؤں سے. ہسبینڈ بھی تب سکتا ہے, ٹھیک ہے. ناؤ ہیئر از دی پرو ٹپ. پرو ٹپ یہ ہے, آپ برائے مہربانی خواتین سے مخاطب ہوں, ہسبینڈ گھر آتا ہے, آپ اسے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پلیز تشریف رکھیے. ہسبینڈ بیٹھ جاتا ہے, چائے پیئیں, کافی پیئیں گے, اس کو ویسے شک پڑ جائے گا ابھی بات کرنے والی ہے. اگر یہ روز کا معمول ہے تو ہسبینڈ تھوڑی دیر نہ سنیں کیا بات کر رہا ہے, ان کو یاد نہ ہو جائے تو آپ, ہاں ہسبینڈ منہ پھیر لیں, ہسبینڈ ادھر دیکھیں گے, ٹھیک ہے, کانوں میں انگلیاں لگا لیں. اچھا, سو وائف جو ہے نا وہ ہسبینڈ کو آرام سے بٹھائیں, ان کو سلام دعا کریں, اچھے سے کپڑے پہن لیں, اور ان کو چائے کافی جو کچھ بھی وہ بیٹھے ان کے ساتھ بیٹھیں, لیٹ ہم unwind for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. اس کے بعد وہ سائڈ پہ کونے میں نا تھوڑی اداس ہو کے بیٹھ جائے, تو ہسبینڈ کہے گا کہ کیا ہو گیا آج تم کچھ اداس سی لگ رہی ہو, تو کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, کہ نہیں پھر بھی چلیں چھوڑیں, کوئی بات نہیں بتاتی, ٹھیک ہے, نہیں بتائیں تو صحیح, ہوا کیا, چلے رہنے دیں, وہ پھر ایسی غیبت ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا نہیں, اگر کوئی ایسا مسئلہ تو بتائیں, تو پھر آپ بتائیں کہ ایکچولی, اور پھر بھی برا بھلا نہیں کہنا, آپ نے کہنا کہ ایکچولی نا آج آپ کی امی سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے کچھ کہا تو مجھے اچھا نہیں لگا. یہ نہیں کہ وہ ایسی ہیں وہ ایسی, ان کے اوپر فتوے نہ لگائیں آپ کے, انہوں نے مجھے کچھ کہا مجھے اچھا نہیں لگا, لیکن چلے کوئی بات نہیں, آپ کی امی ہے, میں ان کو رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن بہرحال آئی فیلٹ ہرٹ, تو مجھے بس آج میرا موڈ تھوڑا سا دن میں آف تھا بیکاز دس ہیپنڈ. یقین کریں میں نے کیا کہا تھا, مرد کیا ہوتا ہے, سپر مین ہوتا ہے نا, آپ اس کو بتائیں گے نا کہ یوں ہوا ہے, وہ کہے گا کہ آپ فکر نہ کریں, آئی ڈیل وتھ اٹ, ٹھیک ہے, آپ فکر نہ کریں, میں ڈیل کرتا ہوں. بجائے کہ آپ اس کو کہیں کہ تمہاری ماں یوں ہے, وہ الٹا ریٹیلیٹ کرے گا. آپ اس کو کہیں آئی نیڈ یور ہیلپ, یور مدر سیڈ دس ٹو می, آئی ریسپیکٹ ہر, آئی گاٹ offended, مجھے ہرٹ ہوا ہے, انہوں نے مجھے کوئی ایسی بات کی ہے مجھے لگی ہے. تو ہو سکتا ہے مرد سمپتھائز کرے کہ آئی ایم سو سوری, انہوں نے کہا ہے, آئی اپولوجائز آن ہر بہاف. سم ٹائمز وہ کہہ دیتی ہیں, ان کی ایج بھی اتنی زیادہ ہے, بہرحال میں بھی صبر کر رہا ہوں, آپ بھی کر لیں, یا میں ان سے بات کر لیتا ہوں, پلیز آپ اس کا مائنڈ نہ کیجیے گا, چلو میں آپ کو آئس کریم کھانے لے کے جاتا ہوں, چلو میں آپ کو ڈنر پہ لے جاتا ہوں, آئی ول میک اٹ اپ ٹو یو. سو دا تھنگ از کہ یار لیٹس بی اسمارٹ, فار گاڈ سیک لیٹس بی اسمارٹ, لیٹس ناٹ کریٹ ہیوک ان دا ہاؤس, لیٹس ناٹ کریٹ ورلڈ وار 3. یعنی ہر معاملے میں نا میں سمجھتا ہوں ہمارے دیسی فیملیز میں نا یہ بڑا مسئلہ ہے, فوراً سے کوئی ایشو ہوتا ہے ورلڈ وار 3 کھڑی ہو جاتی ہے, اور اینڈ یو ریئلائز کہ ایشو نان اسٹارٹر تھا, کوئی ایشو ہی نہیں تھا یار, ایشو ہی نہیں تھا, اور اس پہ خواہ مخواہ کی بحث لگی ہوئی ہے. اگر تھوڑا سا مرد بھی اسمارٹ ہو جائے
تھوڑی سی عورت بھی اسمارٹ ہو جائے نا تو یہ ہمارے مسئلے ختم ہو جائیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم جان بوجھ کے تیلی لگا دیتے ہیں, آگ لگا دیتے ہیں, اور وہ پورے گھر کو آگ لگ جاتی ہے, اور پھر بفور یو نو اٹ ایوری بڈی از اسکریمنگ ایٹ ایوری بڈی, پیپل آر تھروئنگ اسٹف اراؤنڈ اینڈ آل ہیل ہیز بروکن لوز. سو لیٹس ناٹ گو کریزی, لیٹس لرن ٹو ریسپیکٹ ایچ ادرز پیرنٹس اینڈ ریئلائز کہ یار کوئی بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں گالیاں سننا پسند نہیں کرتا, کوئی بھی اپنے ماں باپ کی انسلٹ پسند نہیں کرتا, ایون دو دے مائٹ بی ولنس, اور ہمیں پتہ بھی ہوگا کہ شاید وہ ولنس کیریکٹر پلے کر رہے ہیں, لیکن اس میں ایک تھوڑا سا اچھا. اسی طرح سے ہسبینڈ اگر وائف کے پیرنٹس کے بارے میں کوئی پرابلم ہے کہ جی انہوں نے آپ کو صحیح طرح پوچھا نہیں, آپ کو انہوں نے کوئی بری بلی کوئی تانا دے دیا, آپ کو انسلٹ کر دیا, وہ بھی اسی طرح بات کرے کہ بیگم you know I love you and I respect you and I respect your parents as well, لیکن آج انکل نے کوئی ایسی بات کی یا آنٹی نے ایسی کوئی بات کی جو مجھے بری لگی. I'm just sharing with you because I felt hurt. I thought I should just share it with you. Just so that you know آپ کو پتا ہو کہ مجھے یہ چیزیں ہرٹ کرتی ہیں. مے بی آپ کی وائف اپنے انداز میں ان سے ذکر کر دیں گے, بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہرٹ ہوا ہے, اپنے طور پہ بتا دیں کہ میں نے فیل کیا ہے کہ اس کو آپ نے اس دن یہ بات کی ہے تو مجھے لگا کہ شاید وہ ہرٹ ہوئے ہوں گے یا ان کو یہ فیل ہوئی ہوگی, تو پلیز آئندہ نہ کیجیے گا. اینڈ ہسبینڈ بھی اسی طریقے سے بات کرے. سو آئی تھنک تھوڑا سا یہاں پہ اسمارٹ ہونا چاہیے. اور اس میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ان کا اس میں ریگارڈ دیکھیں. when he was asked کہ who do you love the most, he said Aisha. He straight away named his wife. He said Aisha. ٹھیک ہے. And then when they asked کہ who do you love after that, he said her father. He could have said Abu Bakr, right? He could have said that, but he said no, her father. نسبت کس کے ساتھ جوڑی ہے؟ وائف کے ساتھ. کہ وائف کو محبت کرتا ہوں, ان کا نہیں, مردوں میں بتائیں تو ان کا اس کا باپ. حالانکہ آپ سوچیں کہ اسٹریٹ اوے ابو بکر کا نام بھی لے سکتے تھے نا, لیکن نسبت جوڑی وائف. اب سوچیں یہ حدیث جب سیدہ عائشہ کو پہنچی ہوگی, ان کا دل بڑا نہیں ہوا ہوگا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کہ دیکھو he first of all everybody in front of everybody he said my name کہ I love her the most, no problem. And then he talked about my father. کتنا ان کا دل بڑا ہوگا. تو یہ تھوڑی سی حکمت کی باتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے نا, it is a role model. It is a role model for all of us and we should learn from that. تو اس میں کوئی اگر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں with regards to جب آپ ساری باتیں کمپلیٹ کی تو ہم سمرائز کر دیں نا جی, تو میرے خیال سے ان لاء سے ڈیل کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ طریقہ کار ہے کہ ہسبینڈ وائف جو ہے نا وہ ایک یونٹ کی طرح, صحیح, جس طرح اللہ سبحانہ نے کہا ہے نا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ مطلب آپ ایک یونٹ بن جائیں. آپ یہ نہ کہنا شروع کر دیں اگر وائف ہے تو وہ ایک دم سے جب ہسبینڈ سے بات کرے تو یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ آپ کی امی, آپ کا بھائی, آپ کی بہن نے یہ کام اس طرح کیا. آپ آپریٹ ایک یونٹ کی طرح کریں کہ یعنی یہ مسئلہ ہے, اگر ہے بھی مسئلہ تو اس کو ہم چلے مل کے ریزالو کر لیتے ہیں. جو آپ نے ساری بات طریقے کا ہمارا مسئلہ ہے, لیٹس ریزالو دس. آپ آٹومیٹکلی جب ایک بندے کو ان کے ساتھ ریلیٹ کر دو گے نا اور اپنے سے دور کر دو گے, یعنی آپ اور وہ, یعنی دیم, آپ بھی اسی سائڈ پہ ہو اور ہماری ایک اور پارٹی ہے یہاں پہ, یہ پنگا ہو گیا اب یہاں پہ, ٹھیک ہے, پھر مسئلہ ہو جائے گا. اور ہسبینڈ بھی ایسے ہی, دونوں کے لیے چیز اپلیکیبل ہے کہ ایک یونٹ بن کے اور پھر ان لاز سے دونوں طرف پہ ڈیل کرنے کی کوشش کریں اور مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں, بندے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا وہ ٹیمنگ کر لیں گے, نہیں تمہاری امی نے یہ کہا تھا, تمہارے ابو نے یہ کہا تھا, تو یہ پھر مسئلے شروع ہوتے ہیں. ان سے کہ نہیں انکل نے یہ بات اس طرح جیسا آپ نے ایکسپلین کری تھی. اس میں ایک زیادہ ایڈیشنل بات, مین بات تو آپ لوگوں نے کر لی, لیکن جنرلی ایک علیحدہ سی, کیونکہ ہمارے یہاں پہ اکثر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, ہسبینڈ کے اوپر اوبیسلی زیادہ رسپانسبلٹی ڈلتی ہے, بیکاز ماں بھی اس کی ہے, بیوی بھی اس کی, مطلب ان دونوں کا آپس میں اس طرح وہ نہیں ہے. آپ کی رسپانسبلٹی بہت مدر بھی ہے, آپ کے لیے لازم ہے ان کی باتیں ماننا اور چیزیں کرنا اوبیسلی ود ان شریعہ, تو اس کے اوپر آٹومیٹکلی نا اونس زیادہ ہے. اس کا یہ کام لازمی میرے خیال سے ہر کسی کو کرنا چاہیے کہ اپنی وائف کو ایک جو اسپیس ہے نا وہ لازمی ہو اس کے پاس. شی شوڈ ناٹ بی, اکثر ہمارے کو جوائنٹ فیملی میں اتنا ہوتا ہے کہ وائف کو ایکچولی میں اتنا زیادہ انوالو کر دیتے ہیں ان لاز کے کہ وہ اس کا ایسا لگتا ہے نا مرد سے شادی نہیں, ان لا سے پورے ان لا سے شادی ہوگی بھی, تو وہ چیز بھی غلط ہے. تو وائف کو اس کی اپنی اسپیس دینا, شی شوڈ ہیو ہر اون مے بی کچن اور کمرہ اور ایک چھوٹا لاؤنج ٹائپ کچھ ایریا اپنا اس کا ہو جہاں پہ شی ڈز وٹ ایور شی وانٹس ٹو ڈو, اس کو اپنی گھر والی فیلنگ آئے کہ یار یہ میرا گھر ہے, ادروائز لگتا رہے گا میرے ساس کا ہی گھر ہے. تو ایک تو یہ چیز. دوسرا ایک اور جو چیز ہے وہ کچھ میرے بھی ٹیچرز ہیں, انہوں نے بھی مجھے سکھائی اور میں نے خود بھی دیکھتا بھی ہوں کہ جو ٹائم ہے نا, اگر آپ ہر چیز کو تھوڑا سا ٹائم دیں نا, جس طرح ہسبینڈ اور وائف کا بھی آپس میں the more time you spend together the more you know about each other, right, اسی طرح ساس اور بہو بھی ایک دوسرے کے ساتھ اگر طریقے سے چلنے کی کوشش کریں اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ان کا ملٹیپل ڈفرینس. ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہسبینڈ وائف دو ڈفرینٹ فیملیز اپ برنگنگ ہے, تو ڈفرینسز ہیں. جو ساس اور بہو نا ان کی فیملیز تو ڈفرینس ہے ہی ہے, ان کی جنریشن بھی بہت بڑی ڈفرینس ہے, تو ان کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس ہے. گیو اٹ اے بٹ آف ٹائم,
2 سال 3 سال 4 وقت کے ساتھ ساتھ نا یہ چیزیں بہتر بھی ہوتی جاتی ہیں. اس دوران یہ نہ کریں کہ اس سے پہلے اتنے حالات خراب کر لیں کہ پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے. تھوڑا سا پیشنٹلی چیزوں کو بیئر کریں اور انشاءاللہ دوسرا اور ساتھ ساتھ دعا بہت کریں. آئی تھنک حکمت کے لیے بھی دعا کریں. آپ کہہ رہے ہیں نا بی اسمارٹ. کبھی کبھار ایموشنل اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں نا کہ وہ اسمارٹنیس ہماری نکل جاتی ہے اور ایموشنز ہمارے اوور پاور کر دیں عقل پہ. تو اس کے لیے دعا بہت کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نا وائزلی چیزوں کو ہینڈل کرنے کی بھی صلاحیت دے. آئی ڈونٹ نو کہ یار ایگزیکٹلی ہر معاملے میں کیا بیسٹ طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں کہ اور ساتھ ساتھ علم سیکھیں. علم سے بھی وزڈم بڑھتا ہے اور دعا بھی بہت کریں. اور ایموشنل انٹیلیجنس بیسیکلی دیٹس واٹ کمز ان. آئی تھنک ایک چیز جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ اس معاملے میں بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ آپ نے فرمایا نا جہاں پہ کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں جو ہیں وہ مطلب زیادہ ہیں مردوں سے. تو یہ اکثر لوگ یہ حدیث کوٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی. اچھا اس کی نا وجہ بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ نہیں کہ بتا کے چھوڑ دیا کہ جی بس عورتیں جو ہے نا عورتیں زیادہ ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ عورت جو ہے اگر وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہے اور اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے تو یہ عورتوں میں یہ نیچر پائی جاتی ہے کہ وہ سب میں نہیں لیکن کچھ میں وہ کیا چیز ہے کہ وہ ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہیں اور ہسبینڈ کی جتنی بھی گڈ کوالٹیز ہیں نا ان کو از اکول ٹو زیرو کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں, یہ آپ وسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے آج تک تم سے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی. یعنی کہ ایک جس کو آپ ناشکرا پن کہہ سکتے ہیں یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ they have the capacity, they have the capability کہ وہ ایک بندے کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کے تم سے مجھے آج تک کچھ نہیں ملا. مطلب سلیکٹیو میموری جو ہے نا وہ ایک بن جاتی ہے کہ کچھ نہیں ملا. میرے پاس کئی ایسے کیسز آئے جو کاؤنسلنگ کے اعتبار سے جہاں پہ women would discuss their husbands and the problems that they're going through. So one particular woman, she came to me and she said کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ یہ کہا کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے, کہ وہ جو ہے نا ہی از بیڈ ان ایوری وے, نہ مجھے وہ خرچہ دیتا ہے, نہ وہ یہ کرتا ہے, نہ وہ کرتا ہے, نہ فلاں کرتا ہے, ڈمکاں کرتا ہے, ہی از ٹیریبل. اچھا میں نے کہا کہ اچھا اف ہی از ٹیریبل, میں نے ویسے جسٹ فار دی سیک آف آرگومنٹ آئی جسٹ سیڈ کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے پھر شادی کیوں کی تھی. تو کہتی نہیں اس ٹائم پہ ٹھیک تھے. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ کیا کوالٹیز تھیں جو ان میں تھیں اور آج بھی شاید ہوں گی. کہتی کہ ہاں یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کہہ رہیں گے. اچھا میں نے کہا اور بتائیں. پھر کہتی ہیں ہاں اور یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ہمارا خیال رکھتے ہیں ساروں کا. یہ بھی ہے کہ ہمیں جو ہے نا ویکیشنز پہ ہر 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد لے جاتے ہیں. ان کو ٹریولنگ کا بہت شوق ہے, ہمیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں. میں نے کہا اور بتائیں. آپ یقین کریں وہ گنتے کو 12-13 تو ہم نے ودن 1 منٹ ہی لکھ لی تھی. تو میں نے پھر کہا کہ اچھا سو اب بتائیں کہ ہسبینڈ کے بارے میں جو آپ نے پہلا کیس بتایا تھا اور آپ نے پوری تمیز باندھی تھی اس میں اور اس میں. کہتی ہاں ویسے اتنے بھی برے نہیں ہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ شروع میں جب اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر ایک مسٹر رائٹ بیٹھا ہوتا ہے اور ایک مسٹر رانگ بیٹھا ہوتا ہے. مسٹر رائٹ جو ہے نا برین کا وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہو نا اور آپ کہتے ہو کہ اچھی باتیں سوچو تو وہ اچھی باتیں سوچتا ہے. مسٹر رانگ جو ہے اس کو جب آپ ایکٹیویٹ کرتے ہو آپ کہتے ہو بری باتیں سوچو وہ بری سوچتا ہے. یہاں پر ابھی ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں, میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ یار اس کمرے کو دیکھیں اور اس میں جتنے کیڑے ہیں نا نکالیں اور پیپر پہ لکھیں, تو آپ کہتے ہو یار یہاں لائٹنگ ڈیم ہے, یہاں فلاں ہے, یہ آپ کے پیچھے سیٹ کیوں اتنا خراب ہے, یہ ہے وہ ہے, اینڈ یو رائٹ ڈاؤن اے لسٹ آف تھنگس جو which are wrong in this place, right? دین میں آپ سے کہتا ہوں اچھا ناؤ لیٹس فوکس آن واٹ از گڈ اباؤٹ دس پلیس. آپ کہتے ہو اچھا اس میں چیئرز بڑی اچھی ہیں, مائکرو فون بڑا اچھا ہے, ٹیبل بڑے صحیح ہائٹ کے اوپر ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ اچھا بھی کرنا شروع کرتے ہو. آپ کا برین جو ہے نا وہ بڑا ڈائنامک ہے. آپ اس کو کہو نا پازیٹیو سوچو وہ پازیٹیو سوچتا ہے, آپ کو نیگیٹو سوچو وہ نیگیٹو سوچتا ہے. If you are a positive person, you will see the positive in everything. If you are a negative person, آپ ہر چیز میں کیڑا نکالو گے. So میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ واقعی میں خراب ہوتا ہوگا, خراب ضرور ہوگا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ بھی نا پرفیکٹلی ویلنس نہیں ہوتا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا میں اپنے اس کال میں ایگزیجریٹ تو نہیں کر رہا. ہسبینڈ بھی کر سکتا ہے, میں بھی ہسبینڈ اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ میری وائف میں کچھ اچھا نہیں ہے, حالانکہ شادی تو ہی نے کی ہے بھائی, تو نے اس کو نکاح کر کے لے کے گھر آیا سب کچھ کیا ہے, تو اس ٹائم پہ کیا تھا جو اب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو سم ٹائمز ہم کیا کرتے ہیں اپنے اس چیز میں بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, حالانکہ ہمیں خیر ملی ہوتی ہے, ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں, ہم نے گڈ ٹائمز بھی دیکھے ہوتے ہیں, ہم نے بیڈ ٹائمز بھی دیکھے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم کسی کے خلاف بات کرتے ہیں نا ہمیں سوائے ڈارکنیس کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہمیں لگتا ہے کہ بس دس پرسن از دا موسٹ ایول پرسن آن ارتھ. اور اگر کوئی بندہ, جس طرح میں نے اکثر لوگوں کو یہی ایکسرسائز دیتا ہوں کہ لیٹس ناؤ اسٹارٹ رائٹنگ دی گڈ کوالٹیز, تو وہ 10-12 میرے سامنے 1-2 منٹ کے اندر لکھ لیتے ہیں. تو یقین کریں کہ یعنی امپرفیکشن is part of everyone's life. So یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں کمپرومائز کا جو ہے نا اسٹینڈرڈ ذرا زیادہ کرنا چاہیے, اور یہاں پہ بھی ہمیں کہیں لگے کہ جی اگر کوئی تھوڑی بہت اس میں نیگیٹو چیزیں ہیں, so maybe through time making dua to Allah subhanahu wa ta'ala these things can be fixed. اور
کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پرومس نہیں کیا کہ لائف از پرفیکٹ. آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ بھی ٹیسٹ کر رہا ہے, اس کو بھی 9 to 5 یا 9 to 9 کام کرنا پڑتا ہے, وہ بھی خوار ہو رہا ہے, اس کے اپنے چیلنجز ہیں, آپ کے اپنے چیلنجز ہیں, ساس کے اپنے چیلنجز ہیں, فادر ان لا کے اپنے چیلنجز, ایوریبڈی ہیز دیئر اون سیٹ آف چیلنجز. دیکھنا یہ ہے کہ آپ میں سے احسن عملہ یعنی احسن عمل کرنے والا کون ہے, اچھا مسلمان کون ہے. آپ سارے مسلمان ہونے کا دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں کہ جی ہم یہ ہیں وہ ہیں, کیا آپ ہیں یا نہیں ہیں. سو فورگیٹ اباؤٹ ادر پیپلز یعنی ریسپانسبلٹیز, آپ اپنی پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ وہی بات ہے نا, ہمارا ایک سرکل آف انفلوئنس ہے. کچھ چیزیں میں کنٹرول کر سکتا ہوں, کچھ میں کنٹرول نہیں کر سکتا. اب کسی کا کچھ بیہیویئر ہے, اب میں ایسے کیا کروں, I can't do anything about it. So deal with it in life and prove yourself to be a good Muslim. Prove yourself to be a good husband. Prove yourself to be a good wife. باقی اللہ دیکھ لے گا. حضرت آسیہ جو ہیں, she was given the worst husband on the planet. ٹھیک ہے نا, لیکن وہ کیا دعا کرتی تھی, رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, کہ او اللہ give me a house near you in paradise, یعنی کہ میں اس کے ساتھ پھر بھی برداشت کر لوں گی, تو مجھے اپنے قریب گھر دے دے, بس ختم ہوگی بات. تو یہ میں بتا رہا ہوں worst case scenario. So کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لائف میں چیلنجز آئیں گے, we just have to act smart and deal with them in the best of ways. اچھا, last but not least آج کی بات کو ریپ اپ کرتے ہوئے, وہ یہ کہ بچوں کی تربیت میں ایک کامن فیکٹر ہے جو کہ ہسبینڈ بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جی بچوں کی تربیت ٹھیک ہو جائے, ماں بھی یہ چاہ رہی ہوتی ہے. اس میں کیا ہم ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریز چلڈرن ویل ان ٹرمز آف میکنگ دا میرج ورک, بیکاز سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ دا میرج از ہینگنگ اونلی بیکاز آف دا کڈس, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اور کچھ کامن نہیں ہے. تو کیا اس کو یوز کر کے ہم اینکر بنا سکتے ہیں کہ چلو اور کچھ نہیں, وی ہیو کڈس, وی بوتھ لو دیم, وی ہیو سم تھنگ ان کامن, وی لو آور کڈس, ٹھیک ہے نا, تو کیا اس کو اینکر بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل بنایا جا سکتا ہے, لیکن اوبیسلی یہ اکیلا اینکر نہیں ہونا چاہیے. جو ہم نے ساری پیچھے باتیں ڈسکس کی وہ ساری اپنی جگہ ایز اٹ از ہے, وہ ہونی چاہیے. اور بچے اوبیسلی ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے, اور میرے اپنے ایکسپیرینس میں بھی اور ویسے بھی یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آئی تھنک جو آپ اینکر کی بات کریں آٹومیٹکلی بن جاتا ہے, بیکاز ایک نیچرل محبت ماں باپ کو اپنے بچوں سے جو ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتے ہے کہ اکثر خراب موڈ اگر ہو بھی رہا ہے نا تو چائلڈ کمز ان, اور اسپیشلی اگر چھوٹے ہیں تو وہ معاملہ وہیں پہ سیٹ ہو جاتا ہے, بیکاز ان کی کیوٹنس اتنی ہوتی ہے کہ آپ کا موڈ وہاں پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہے کہ بچے کی جو تربیت والا ایسپیکٹ, انفیکٹ پیرنٹس کے پاس آئی تھنک ایک اور جو پہلے ہم بات کر رہے تھے نا, خواتین یا مردوں میں اگر فراغت ہو تو شیطان بھی اتنا زیادہ دماغ میں آ کے نا عجیب عجیب چیزیں باتیں ڈالتا رہتا ہے. وین یو ہیو کڈس تو مدر بھی اچھی بھلی بزی ہو جاتی ہے, عورت بھی, تو اس کے پاس بھی نا شی ہیز گاٹ اے لاٹ مور ٹو ڈو ناؤ. تو ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرے کہ ان کی تربیت میں ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیے. فادر کو اپنا رول پتہ ہونا چاہیے. انفیکٹ آئی تھنک ریسنٹلی بھی ڈسکشن ہوئی, اور میرے پاس بھی کافی ساری اس طرح کی ڈسکشن آئی تھی کہ رول آف فادر کیا ہے. فادر اکثر نا سمجھتے ہیں کہ تربیت کا کام تو ٹوٹل ماں کا ہی ہے, اور بچوں کو نا ماں کے حوالے کر کے بس نکل جاتے ہیں. دیٹ از ناٹ رائٹ ایز ویل. چلڈرن لک اپ ٹو دیئر فادر ایز ویل ایز اے رول ماڈل. ان فیکٹ تو باپ کے اور یہ دونوں کے لیے آئی تھنک ایک بڑی اپرچونٹی بھی ہوتی ہے کہ اپنے جب وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں نا بچے تو ہم سے ایک چیز پہ کر رہے ہیں, صحیح, تو دس از این اپرچونٹی فار دیم ٹو فکس دیم سیلفز, کیونکہ ان کو نا اپنا ریفلیکشن بچوں میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیزیں, یو نو دا وے یو ڈرنک واٹر, گلاس پکڑنے کا, اگر آپ بوتل سے پیتے ہیں تو تھوڑا دیکھو بچہ کہ میں بوتل سے منہ لگا کے پی رہا ہوں, گلاس سے پی رہے ہوں تو گلاس سے پکڑ رہا ہوگا. دا وے یو سٹ, the way you walk, ایک چیز بچے آپ کی کاپی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو اپنا بڑا اچھا ریفلیکشن نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یو نیڈ دس از این اپرچونٹی فار بوتھ دا پیرنٹس کہ یار ہم اپنے اندر جو گڑبڑ چیزیں ہیں نا اس کو فکس کرنا شروع کریں, ان کی تربیت بھی ٹھیک ہوگی, اس دوران آپ اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں دونوں, دا مدر اینڈ دا فادر. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کسی کو بھی اگر آپ نے انسٹرکٹ کرنا ہے نا, اس کے 3 میتھڈز ہوتے ہیں پرائمریلی انسٹرکشن کے. ایک ہوتا ہے لرننگ بائی امیٹیشن, ایک ہوتا ہے لرننگ تھرو سیلف انالیسس, اور ایک ہوتا ہے جو فارمل انسٹرکشنز, لرننگ تھرو فارمل انسٹرکشنز. اچھا, جو سب سے افیکٹو طریقہ ہے نا وہ لرننگ تھرو امیٹیشن ہے. اور بچے جو ہے نا چھوٹی عمر میں لرننگ بائی امیٹیشن کرتے ہیں. they may not necessarily listen to what you're saying but they will definitely imitate you, right? اور دیکھو وہ امیٹیشن میں نا پوری لینگویج سیکھ لیتے ہیں, حالانکہ انہوں نے کوئی کلاس نہیں لی ہوتی کہ یہ عربی گرامر ہے, یہ انگلش گرامر ہے, یہ اردو گرامر ہے, کوئی کلاس نہیں لی ہوتی, لیکن وہ لینگویج پکڑ لیتے ہیں. اور بہت سارے مینرزمس, مطلب چھوٹے بچے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, باپ اگر نماز پڑھ رہا ہے, ماں نماز پڑھی, خود بخود آ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ امیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں الٹا حساب ہے. سب سے امپورٹنٹ امیٹیشن کی لرننگ ہوتی ہے, اس کے بعد سیلف انالیسس ہوتا ہے کہ یو ہیو ایکسپیرینسز, یو اینالائز, یو نو. آپ کسی آؤٹ ڈور انوائرمنٹ میں لے جائیں, جس طرح آج ہمارا ریسٹ کا ایونٹ ہوا, آپ آؤٹ ڈور انوائرمنٹ میں گئے, وہاں پہ آپ نے ایکسپیرینس کیا, وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے چیزوں کو دیکھا, وہ لرننگ ذرا بڑھتی ہے.
یہ نمبر 2 پہ. اور 3rd پہ ہے فارمل انسٹرکشن جو اسکولوں کے اندر ہوتی ہے. ہم نے فارمل انسٹرکشن جو اسکول والی ہے اس کو نمبر 1 پہ رکھا ہوا ہے, اینڈ ایکسپیرینس والی نمبر 2 پہ, اور امیٹیشن والا تو تقریباً 0 پہ, کیونکہ امیٹیشن سے وہ کچھ اگر سیکھ بھی رہے ہیں تو غلط سیکھ رہے ہیں, کیونکہ ماں باپ گھر میں اگر لڑائی کریں گے, جھگڑا کریں گے, یہ نہ سمجھو تمہارے بچے اب اللہ کے ولی بنیں گے. اگر ماں باپ اپنے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے اپنا ریلیشن شپ ٹھیک کریں, you know, as one of the anchors, not the only anchor کہ جی صرف ہمارا ریلیشن شپ بچوں کی وجہ سے چل رہا ہے, otherwise I'm not interested in you and you're not interested in me, ایسا نہیں ہونا چاہیے. although دونوں کو ورک کرنا چاہیے کہ بھائی ان کی وجہ سے یعنی بچے دنیا میں آئے نا تو we loved each other at one point, right? So we can do this again, we can still love each other, just have to put some spark in that marriage, we have to put some spark in that relationship. It's no shame to go to a marriage counselor, it's no shame to go to someone who can help you out. It's not shameful کہ آپ کسی فیملی ممبر کو ریچ آؤٹ کریں جو کہ ذرا نیوٹرل قسم کا ہو, جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے, گائیڈ کر دے, کاؤنسل کر دے. although ویسے تو جو پرابلمز ہوتے ہیں whatever happens in the bedroom stays in the bedroom, آپ کو اپنی گھر کے مسائل باہر نہیں نکالنے چاہیے, don't do your laundry outside. but having said that sometimes آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بھی کوئی تھرڈ پرسن آ کے بیچ میں آربیٹریٹ کرے for the sake of that relationship. تو آپ اس کے بارے میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ بچوں کا جو رول میں نے جہاں پہ بات کی ہے کہ in terms of making parents feel responsible. جب پیرنٹس کو صرف یہ اگر بات سوچ لینا کہ وہ اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو نیک اولاد آپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہے جانے کے بعد. صحیح. تو آپ اگر اسی کو اپنی موٹیویشن بنا کے یار کہ میرے لیے ایک ایسی چیز میں پیچھے چھوڑ کے جاؤں جو میرے اعمال رک جانے کے بعد بھی, میرے ایفرٹس رک جانے کے باوجود میرے اعمال کے اندر اضافہ ہوتا رہے. تو یہ موٹیویشن بنا کے پیرنٹس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار وی ہیو ٹو بی دا بیسٹ ورژنز آف آور سیلف, جیسے آپ نے کہا امیٹیشن سے بچے سیکھتے ہیں. اس لیے نہیں صرف کہ کیونکہ یہ ہماری یہ رسپانسبلٹی نہیں, صرف اپنے یہ آپ سیلفش ہو کے سوچیں گے کہ یار ہمارے جانے کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اعمال کے اندر اضافہ کرتے رہیں گے. تو چلو ہم نے اپنی زندگی جیسے مرضی گزار دی, ہم نے نقصان کر دیا, جہالت میں گزار دی, نہیں سمجھ آئی, لیکن ایٹ لیسٹ اب یہ کر لیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرتے ہیں اور ایسے نہج پہ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ یہ وہی غلطیاں اور وہی مسٹیکس ریپیٹ نہ کریں جو ہم نے اپنی جوانی میں ریپیٹ کی تھی. اور یہ موٹیویشن بنا کے جو ہے نا وہ پھر سکسیسفل اسپاؤسز بنا کے جائیں ان کی تربیت کے ذریعے, اور ان کے لیے اسی کیا کہتے ہیں آپ موٹیویشن کے ذریعے نا وہ خود بھی اچھے اسپاؤس بن جائیں گے اپنے ہسبینڈ یا اپنی وائف کے لیے. اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ ہم لوگ پیرنٹنگ میں نا ایک چیز ہے تربیہ والی اور ایک ہے بس پال پوسنا. دیکھیں جو ہے نا نان مسلم وہ بھی بچوں کو پال پوس کر بڑا تو وہ بھی کر لیتے ہیں. مین ہمارا جو ڈفرینس ہونا چاہیے وہ ہے تربیت کا, کہ بچوں کو ہم ایز جیسے کہتے ہیں تگڑا قسم کے مسلمان کریکٹر والے ویلیوز والے بچے بڑے ہوں. بالکل. اگر ہم صرف ان کا فوکس از کہ جی اچھے کپڑے پہن لیں, کھانا وقت پہ مل جائے اور تھوڑی سی جی ان کی ایکسپوجر مل جائے ان کو, اور اسکولز اچھے ہوں, بس ایک شو شا وہ جو ہوتا ہے نا پیکیجنگ اچھی ہو, اندر کھوکھلا ہو, تو وہ تو یار باہر بھی سب کر رہے ہیں. تو پھر ایک آپ میں اور ایک غیر مسلمان میں کوئی خاص فرق نہیں رہے گا. تربیت از ویری ویری امپورٹنٹ, اور یہ میں دیکھتا بھی ہوں کہ یہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. پیرنٹس آر سو بزی, دونوں باپ اپنے کاموں میں اور چیزوں میں بزی ہے, ماں اپنی اور چیزوں میں بزی ہے. nobody is focusing on the kids. بچے جو ہیں وہ یوٹیوب سے یا گوگل سے اور اسکولس کی انوائرمنٹ سے یا دوستوں سے ادھر سے ہی بس چیزیں سیکھ رہے ہیں اور بڑے ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کی تربیت انوائرمنٹ کری ہے, وہ جس کی قسمت ہے, کسی کو کیسی انوائرمنٹ مل گئی اس کے اوپر ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس کو نا دے شوڈ ریئلائز کہ ہاؤ امپورٹنٹ the تربیہ ایسپیکٹ از, and also how important their relationship with the kids is. Because بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں, جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی, وہ کہتے ہیں ہمارے جو ماں باپ ہے نا وہی سب سے عجیب ہے. If they are saying this, then there is something wrong parenting point of view سے بھی نا. آپ نے اپنا ریلیشن بنایا نہیں بچوں کے ساتھ. اور یہ بڑا ایک سمپل سا اصول ہے, ہم بھی کسی اسی بندے کی بات سنتے ہیں جس کو ہم تھوڑا سا لک اپ ٹو کرتے ہیں, تھوڑا سا پسند کرتے ہیں, اس کو کوئی عزت دیتے ہیں, ہاں یار بندہ کوئی ڈھنگ کی بات کرتا ہے. اگر ہم پیرنٹس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے اگر بچے, تو وہ آپ جتنی مرضی اچھی باتیں کرتے ہیں بعد میں, اور اکثر وہ باتیں تب شروع ہونا شروع ہوتی ہیں پیرنٹس, بیکاز دے سی, وہ کہتے ہیں نا کہ دے ناٹ پروایکٹیو دی ریئیکٹیو. دے سی چائلڈ یہ تو غلط گڑبڑ ہو چکی ہے, ہاتھ سے نکل رہا ہے, اب ایک دم سے ان کو یاد آتا ہے کہ اب کچھ کرو. تو ہم پیرنٹس کو نا پروایکٹیو ہونا چاہیے. دے شوڈ نو کہ یار بچے ایک ایک چیز پک کر رہے ہیں, یہ پہلا اس کا اسکول ہے گھر, لیٹس اس کو گھر کے حالات ٹھیک ہو, گھر کا ماحول ٹھیک ہو, گھر میں ہر قسم کی تربیت والی چیزیں ہو رہی ہوں, تاکہ بائی دا ٹائم, اور اس کا ہمارا ریلیشن شپ
اچھا ہو. Fathers should spend their time with the kids. آئیں گھر میں بچوں کے ساتھ کھیلیں کودیں گھمائیں پھرائیں ساری چیزیں کریں. ان کا اپنا رول ہے, مدر کا اپنے طریقے سے رول ہے. تو دونوں دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے رولس کیا, اور بچوں پہ وہ ایفرٹ ڈالیں گے تو دل بچوں کے ساتھ بھی ریلیشن شپ, اور ساتھ ساتھ اگر پیرنٹس کا اپنا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے تو گھر کے اندر نا ایک عجیب ٹاکسک ماحول ہو جاتا ہے, اور اس ٹاکسک ماحول کے اندر نا پھر نارمل انسان نہیں پیدا ہوتا, پھر جو ہے نا وہ ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو کہ ان کی کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں, ان کی پرسنالٹی میں کوئی نہ کوئی کمی ہمیشہ رہ جاتی ہے. تو اسی لیے اگر آپ ایسا ماحول پرووائڈ کریں گے جہاں پہ جو ٹاکسک ہے, ہمیشہ لڑائی جھگڑا اور تانے دینا ایک دوسرے کو, پھر بچے جو ہیں وہ کبھی بھی نارمل نہیں رہیں گے, وہی چیزیں ویسے انسان بنیں گے. اچھا, آؤٹ آف کورس ایک کوشچن آ رہا ہے بار بار, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو جوائن یوتھ کلب. اب یہ سوال جو ہے نا بڑا پرانا ہے, اور یہ کافی ہم لوگ اس کا جواب اکثر اگنور کر جاتے ہیں, لیکن چلیں چونکہ شو ریپ اپ ہو رہا ہے, اینڈ یو نو کافی لانگ ڈے گزرا ہے ہمارا, صبح سے ریسٹ میں گئے ہوئے تھے, واپس آ گئے جی, فائنلی ہیو ٹو ہیڈ ہوم آلسو. تو دیکھیے یوتھ کلب اگر تو آپ اسلام آباد, لاہور, کراچی میں ہیں تو ہمارے سینٹرز میں آپ جا سکتے ہیں, وہاں پہ لوگوں سے مل سکتے ہیں. آپ جو ہے ہماری جو ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں, ڈفرینٹ حلقاز ہو رہے ہیں, اگر آپ کیا کہتے ہیں فرام یعنی جو ہے نا بردر سائڈ پہ ہیں تو آپ وہاں پہ بہت سارے ہو رہے ہیں, سسٹر سائڈ پہ اور ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, وہ آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کا تعلق اسلام آباد, لاہور, کراچی سے نہیں ہے تو اس کیس میں پھر آپ ہمارے جو آن لائن چینلز ہیں ان کے ساتھ آپ کنیکٹڈ رہیں, چاہے فیس بک پہ, چاہے یوٹیوب پہ, اور وہاں پہ ہماری ڈفرینٹ ایونٹس کی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں, ڈفرینٹ نئے نئے ویڈیوز ریلیز ہوتے رہتے ہیں. Stay in touch with that content, share that content, forward it to as many people as you can, اور آپ اپنے طور پہ دعوت کو آگے پھیلا سکتے ہیں until inshallah we come to your city and we set up a chapter there. تو تب تک کے لیے خود ایکٹیو رہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ یوتھ کلب کا لیبل لگا کے اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کریں گے. دین کی خدمت جو ہے وہ کسی بھی جو ہے نا اس میں ہو سکتی ہے, چاہے آپ فیس ٹو فیس کسی سے بات کر رہے ہیں, چاہے کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں, چاہے کسی کو واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں, یا کوئی ہمارا کانٹینٹ کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. دعوت دین کے لیے سارے ڈورز آپ کے لیے اوپن ہیں. انشاءاللہ پرو ایکٹیولی اس میں انگیج کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور ایسا ذریعہ بنائے گا کہ یو آر آلسو پارٹ آف دا دعوت ان شاء اللہ ون ڈے. سو اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے جی جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ اخلاص پہ قائم رکھے. اینڈ آئی پرے فار آل آف یو ایز ویل کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب اچھے کرے, ہمیں اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ پیار محبت سے رہنا نصیب فرمائے, اور اچھی فیملیز کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو بھی ٹائم ہم اسپینڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی بات سننے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس ٹائم کو انکلوڈ کرے ایز پارٹ آف آور حسنات, ایز پارٹ آف آور گڈ ڈیڈس آن دا ڈے آف ججمنٹ. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us for our sins, اور اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, اور ہم سب کو انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں اپنے پیاروں میں شامل کریں انشاءاللہ. Until next time, this is me Raja Zawlak signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.